अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है अज़ाब आखिर। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे पहले मर्द ने या औरत ने रोटी पकाने से पहले आसमान पर ज़रूर देखा होगा और वहाँ चाँद को देखा होगा। इसीलिए रोटी गोल हुआ करती है। लेकिन रोटी हासिल करने के लिए माल ज़रूरी है। माल खर्च किए बगैर रोटी हासिल नहीं होती। सादिया सहन में फटी पुरानी चटाई पर चारों शाने चित लेटी आसमान की तरफ देख रही थी और सोच रही थी, चाँद कितना खूबसूरत है और चमकता दमकता है। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। ये मैं नहीं कहती, मर्दों की निगाहें कहती हैं। औरतों के लिए आईना देखना ज़रूरी नहीं होता। सब कुछ मर्द की निगाहें कह देती हैं। लेकिन सब कुछ कहने के बावजूद कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस बोसीदा मकान से उठाकर आलीशान कोठी की ज़ीनत बना दे। जो मेरे हुस्न के कसीदे पढ़ते हैं, मैं इन कसीदों के पीछे छुपी हुई हेरा फेरी को खूब समझती हूँ। उसने सर घुमाकर अपनी छोटी बहन को देखा जो गहरी नींद से थी। वो इससे 6 बरस छोटी थी, यानी कि वो 24 बरस की थी और इसकी छोटी बहन 18 बरस की थी। इसका नाम सलमा था। इसने सलमा को अच्छी तरह समझाया था कि वो सीधी स्कूल जाया करे और वक्त पर वापस आ जाया करे। कभी किसी की लच्छेदार बातों में ना आए, क्योंकि अपनी तारीफ़ें सुनकर खुशफहमी में मुब्तला हो जाने वाली लड़कियां बाद में पछताती हैं। इसे खुद से ज़्यादा सलमा की फ़िक्र थी। वो चाहती थी कि किसी शरीफ ख़ानदान से रिश्ता आ जाए तो पहले इसकी शादी कर दी जाए। लेकिन कैसे कर दी जाए? रिश्ता मांगने वाले ऐसे घरों में झांकने भी नहीं आते जहाँ कभी एक वक्त कभी 2 वक्त के फाके रोज़ का मामूल बन गए हों। कभी कभी नौबत यहाँ तक पहुँच जाती थी कि कहीं से आसरा न मिलने पर घर की चीज़ें फ़रोख्त कर दी जाती थीं। घर में छत का एक पंखा था, पहले वो फ़रोख्त कर दिया गया। फिर 4 अदद कुर्सियाँ और एक पलंग था और ऐसी कितनी ही चीज़ें ज़रूरत के वक्त बेच दी गई। ऐसा लगता था जैसे वो कबाड़िए हैं। घर में जो भी टूटा फूटा सामान बच गया था, इसे बेचकर गुजारा कर रहे थे। लेकिन ऐसा कब तक हो सकता था? वो उठकर बैठ गई। सहन के दूसरी तरफ इनसे कुछ फासले पर इनका जवान भाई गहरी नींद में था। इसकी बेहिस्सी भी घर की मुसीबतों का बायस बनी हुई थी। वो दिन भर आवारागर्दी करता और रात को देर से घर लौटता था। फिर खाना मांगता था। कोई कुछ कहे तो गुस्से से कहता था, मैं कोई तफरी करने तो नहीं गया था, मुलाजमत तलाश करने गया था और धक्के खाकर आया हूँ। सिर्फ सादिया ही नहीं, घर के सभी लोग अच्छी तरह जानते थे वो हड हराम है, काम करना ही नहीं चाहता, मेहनत से जी चुराता है। जिस्मानी मशक्क़त का काम मिले तो हफ्ते 2 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर काम करने के बाद किसी न किसी बहाने से घर बैठ जाता है। इसका नाम शुजात था, लेकिन इसने कभी कोई बहादुरी वाला काम नहीं किया था। बड़ी हद तक बुज़दिल भी था। ऐसे नौजवान जिन्हें मुलाजमत की जगह ठोकरें मिलें, घर में फाकों का सिलसिला रहे और दरवाजे पर कर्ज मांगने वाले आते रहें, तो वो चोरी डकैती की राह पर लग जाते हैं। लेकिन वो चोरी के बारे में सोचता भी नहीं था, क्योंकि पुलिस वालों और इनकी मार से डरता था। जानता था कि अगर कभी पकड़ा गया तो पुलिस वाले डंडे मार मार कर उसे अधमोया कर देंगे। वो कदावर और सेहतमंद था। उसके दादा कहते थे, जो घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं वो ऐसे ही तगड़े रहते हैं। इतनी भी गैरत नहीं है कि 2 जवान बहनें हैं, इनका क्या बनेगा? घर में बड़े भाई और दोनों छोटी बहनों के अलावा दादा और दादी थे। इनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। दादा अबू और दादी अम्मा ने इन्हें पाल पोस कर जवान किया था। वो गर्मी के बावजूद कमरे में सोते थे, लेकिन सादिया समझती थी कि इन बूढ़ों को अव्वल तो नींद आती नहीं है, फिक्रें सताती रहती हैं, और कभी नींद आती भी है तो कोई न कोई मसला इन्हें झंझोड़ कर जगा देता है। जिन बूढ़ों का जवान पोता होते हुए भी ना होने के बराबर हो और जिनके सरों पर 2-2 जवान पोतियों की जिम्मेदारियां हों, इन्हें भला चैन की नींद कैसे आ सकती है? ये मुल्क के खुदा दाद के लोग हैं। ये सोचते हैं, तसव्वुर करते हैं
تو ان کے تصور میں پھول نہیں کھلتے، ان کے کانوں میں سر سنگیت کی آواز بھی آئے تو ماتمی صدا سی لگتی ہے۔ دادا اور دادی اپنے پوتے شجاعت سے مایوس ہو گئے تھے۔ ان کی دونوں جوان پوتیاں کبھی ان کی دلجوئی کے لیے کوئی بات کہہ کر مسکراتی تھیں تو ایسا لگتا تھا جیسے ان کے بڑھاپے کو تسلی دینا چاہتی ہوں۔ ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ دادا نے سر اٹھا کر پھر سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں سعدیہ ایک سائے کی طرح کھڑی تھی، نیم تاریکی کے باعث نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ پہچان گئے تھے۔ اپنوں کی یہی تو پہچان ہوتی ہے کہ وہ سائے سے بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان کے اٹھتے ہی دادی اماں بھی اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ تب معلوم ہوا کہ وہ بھی خاموشی سے جاگ رہی تھیں اور اپنے طور پر سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ سعدیہ قریب آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی، پھر آہستہ سے بولی، آپ لوگ جاگ رہے ہیں ابھی تک؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہی فکر پریشان کر رہی ہوگی کہ جوان لڑکی نوکری کرنے جائے گی تو دنیا والے کیا کہیں گے۔ میں ایک نہیں 1000 بار کہہ چکی ہوں، کیا یہ دنیا والے ہمیں 2 وقت کی روٹی اور اچھا کھانے پینے کو دیتے ہیں؟ دادی اماں نے کہا، میں نے تمہارے دادا ابو کو سمجھایا تھا کہ جوان لڑکیاں گھر کی 4 دیواری میں رہیں گی، تب بھی دنیا والوں کی گھرتی ہوئی نسلیں اپنی عادت سے باز نہیں آئیں گی۔ مالک مکان ہماری بدحالی دیکھ کر کرایہ نہیں مانگتا، تمہارا ہاتھ مانگتا ہے۔ ایک بار کونسلر نے ہفتے بھر کا راشن دینے کے لیے تمہیں بلوایا تھا اور تم گئی نہیں تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کتنی خوددار ہو اور بڑی محتاط رہنے والی ہو، اب میں تمہارے دادا ابو کو کیا سمجھاؤں؟ اس کے دادا نے کہا، میں تو تم سب سے کہتا ہوں مجھے نہ سمجھاؤ، اپنے بھائی کو سمجھاؤ، وہ تھوڑی ہی محنت کرے لیکن کرے ضرور۔ جس گھر کا مرد محنتی ہو اس گھر کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ دادا ابو آپ تو جانتے ہیں وہ محنت کے نام سے جی چراتے ہیں۔ اگر انہیں کسی کی قبر کھودنے کے لیے ہاتھوں میں کدال دی جائے تو وہ کدال کو اپنے پیروں پر مار لیں گے، لیکن محنت کرنا نہیں آئے گی۔ دادی اماں نے کہا، ہمارے پوتے نے تو بہت مایوس کیا ہے بیٹی، جب کمپنی والوں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے اور تمہیں نوکری دے رہے ہیں تو پھر تم اللہ کا نام لے کر جاؤ، میں تمہارے دادا ابو کو اعتراض نہیں کرنے دوں گی۔ دادا نے ندامت سے کہا، جب میرا بڑھاپا کسی کام کا نہیں رہا ہے اور میں 2 وقت کی روٹی بھی تم لوگوں کو نہیں کھلا سکتا تو پھر میں اعتراض بھی نہیں کروں گا۔ میری پوتی کو ہر مہینے 2500 روپے ملیں گے، یہ کم نہیں ہے، ہمارا بہت سا قرض ادا ہو جائے گا۔ دادی اماں 1 ہفتے کے بعد نوکری پکی ہو جائے گی، لیکن پھر 3 ماہ بعد تنخواہ 3000 ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آئندہ بھی ترقی کے بہت سے مواقع ہیں، جب عہدہ بڑھتا جائے گا تو تنخواہ بھی بڑھتی جائے گی۔ دادی نے پوتی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم اس گھر کی بیٹی نہیں بیٹا ہو، اور میرا دل کہتا ہے کہ تمہارے باہر جانے سے ہمارے سر نہیں جھکیں گے۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے اچھے دن آئیں گے۔ اس بات پر وہ تینوں چپ ہو رہے، اچھے دنوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ اس محلے کی 8 نوجوان لڑکیاں اور 2 عمر رسیدہ خواتین باہر کام کرنے جایا کرتی تھیں، اور شہر میں تو بے شمار عورتیں کام کاج کے لیے اور اپنا گھر سنبھالنے کے لیے نکلا کرتی تھیں۔ اس کے دادا دادی نے دیکھا تھا کہ ان کام کرنے والوں کے دن پھر گئے تھے، وہ ہمیشہ غریب، محتاج اور بیمار رہتے تھے۔ وہ اب کسی کے محتاج نہیں تھے اور اس حد تک خوشحال ہو گئے تھے کہ اچھا کھاتے تھے، اچھا پہنتے تھے، اور ان کے گھروں میں سامان آ گیا تھا۔ کتنے ہی گھروں میں ٹی وی اور VCR آ گئے تھے، بلکہ بعض گھروں میں تو ڈش اینٹینا بھی لگے ہوئے تھے، اور ان کے گھروں کے فرش پر قالین بھی بچھ گئے تھے۔ اب جیسے روٹی کا حصول کوئی بڑی بات نہیں رہ گئی تھی۔ فی زمانہ خواتین کے باہر نکلتے ہی نوکری ملے نہ ملے روٹی مل جاتی ہے۔ فی زمانہ کسی کی شرافت اور مالی حالات کا اندازہ کرنے کے لیے صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کتنا قیمتی اور نئے ڈیزائن کا لباس پہنا ہے، سینڈل کتنی مہنگی ہیں، ایک کلائی میں چوڑیاں اور دوسری میں ریسٹ واچ ہے کہ نہیں، ان کے چلنے پھرنے اور آنے جانے میں وہ پہلا جیسا احساس کمتری اور خاکساری ہے۔ یہ سر اٹھا کر چلنے کا انداز بتا رہا ہے کہ اب وہ کسی سے کمتر نہیں رہے ہیں۔
انہیں بھی جینے کا سلیقہ آ گیا ہے۔ دوسری صبح شجاعت نے منہ ہاتھ دھو کر اپنی ایک دھلی ہوئی شلوار قمیض پہنی اور صحن کا پچھلا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا تاکہ دادا دادی سے سامنا نہ ہو اور دادا بوئی سے دیکھ کر پھڑپھڑانے نہ لگیں۔ اس نے ناشتے کے لیے بھی کسی سے نہیں پوچھا اور نہ کسی نے اسے ناشتہ کرنے کو کہا۔ سب جانتے تھے کہ ناشتہ نہیں ہوگا۔ پچھلی رات محلے میں ایک جگہ 40ویں کا کھانا پکا تھا، وہاں سے سالن اور روٹیاں آئی تھیں۔ انہوں نے اسے بچا کر رکھا ہوا تھا تاکہ صبح ناشتہ کرنے کے بجائے دوپہر 12 بجے انہی روٹیوں کو پانی میں اچھی طرح بھگونے کے بعد تیل میں تل کر کھا لیا جائے گا۔ اس طرح صبح اور دوپہر دونوں وقت کا کھانا ہو جائے گا۔ وہ مدینہ کالونی سے چلتا ہوا مومن آباد آیا، پھر وہاں کی مختلف گلیوں سے گزرتا ہوا ایک مکان کے سامنے پہنچا۔ دروازے پر دستک دی، پھر آواز دی، برکت، اے برکت۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر دروازہ کھل گیا۔ ایک عمر رسیدہ خاتون نے اسے ناگواری سے دیکھا اور پھر کہا، صبح سویرے سود خور پٹھان کے مافک چلے آئے، یہ لو اپنے 10 روپے۔ تم سب رات بھر جوا کھیلتے ہو اور سب مل کر میرے بیٹے کو ہرا دیتے ہو۔ وہ بولا، چاچی کل رات تو ہم نے جوا کھیلا ہی نہیں تھا۔ جانتی ہوں، جب تم لوگوں کے منہ سے دارو کی بات آتی ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہاں سے منہ کالا کر کے آ رہے ہو۔ تمہارے پیسے مل گئے، تم جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دھڑاکے سے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک اس دروازے کے سامنے کھڑا رہا، سوچتا رہا، کل رات تو ہم لوگوں نے جوا نہیں کھیلا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ برکت کسی لمبی واردات کے لیے گیا تھا۔ رات بھر جاگنے کے بعد اب گھر میں چھپ کر خراٹے لے کر سو رہا ہے اور ماں دروازے پر آ کر جھوٹ بول رہی تھی۔ شجاعت اسی طاق میں رہتا تھا کہ کہیں سے مفت مال ہاتھ آ جائے اور جیب خرچ نکل آئے۔ وہ سوچتا رہا کہ برکت اکیلا نہیں گیا ہوگا، اس کے ساتھ 2 ایک ساتھی ضرور ہوں گے، پھر انہوں نے لمبا ہاتھ مارا ہوگا، اسی لیے اتنے اطمینان سے سو رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ جو سوچ رہا تھا وہ درست ہو اور برکت آرام سے گھر میں پڑا سو رہا ہو، لیکن وہ اپنے جیسے لوگوں کی فطرت سے واقف تھا۔ اس نے پھر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اس کی ماں بڑبڑاتی ہوئی آئی۔ اب کون آ گیا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا، پھر شجاعت کو دیکھ کر بولی، تو ابھی تک یہاں کھڑا ہوا ہے؟ چاچی تم نے میری پوری بات سنے بغیر دروازہ بند کر دیا۔ میں تو یہاں برکت کی بھلائی کے لیے آیا ہوں۔ جب اس نے بیٹے کی بھلائی کی بات سنی تو اس کا منہ تکنے لگی، سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ بولا، میں ابھی سن کر آ رہا ہوں، ایک پولیس والا میرا یار ہے، وہ مجھے اندر کی بات بتا دیتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کل رات جہاں چوری ہوئی ہے اس میں برکت کا ہاتھ ہے، لہٰذا اس کے گھر پر چھاپا مارنا چاہیے، لیکن ابھی نہیں۔ ان چور اچکوں کا گرو تو پھیکو استاد ہے، پہلے اس کے گھر پر چھاپا مارنا چاہیے، وہ سب کچھ اگل دے گا۔ اگر اس سے کچھ حاصل نہ ہوا تب برکت کے گھر چھاپا ماریں گے۔ ماں سب کچھ سن رہی تھی اور سینے پر ہاتھ رکھ کے سہمی ہوئی نظروں سے شجاعت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ اگر وہ گھر میں ہے تو اسے جلدی سے بلاؤ، اسے کسی اور جگہ جا کر چھپنا ہوگا۔ اگر مال ہے تو مال سمیت اس کو یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ تم کہہ دینا کہ وہ کراچی میں نہیں ہے، کسی دوسرے شہر رشتہ داروں سے ملنے گیا ہے۔ وہ جلدی سے بولی، ہاں ٹھیک ہے، تم اندر آؤ، میں اسے اٹھاتی ہوں۔ شجاعت اندر آیا۔ وہ جانے لگی تو شجاعت زیر لب مسکرایا، پھر دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ برکت دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ ماں نے وہاں پہنچتے ہی اس کی پیٹھ پر اور سر پر دونوں ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اٹھ کمینے کتے، ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پھر بولا، ارے اماں تے کاہے مار رہی ہے؟ پھر اس نے شجاعت کو دیکھ کر پوچھا، ارے شجو تو یہاں، کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ ماں نے کہا، ٹھیک کیا ہوگا، تیرا باپ شرافت کی زندگی گزارتا تھا، ہم سب عزت سے زندگانی گزارتے تھے، کبھی ہمارے دروازے پر کوئی پولیس والا نہیں پھٹکا۔ اب تو تیرے لچھن ایسے ہیں کہ دن رات دھڑکا لگا رہتا ہے۔ وہ ماں کی گالیاں سنتے ہوئے شجاعت سے بولا، شجو تو بتا کیا خطرہ ہے؟
हाँ, मैंने सुना है कि पुलिस वाले यहाँ आ सकते हैं, लेकिन पहले फीकू उस्ताद के घर पर छापा मारेंगे। तेरे लिए मौका है, तू जल्दी यहाँ से निकल भाग। यार कहाँ जाऊँ? शेरशाह रोड पर मेरी खाला का घर है। एक बार पुलिस वाले वहाँ भी पहुँच गए थे। ये लोग तो मेरे रिश्तेदारों को भी जानते हैं। अब मैं कहाँ छुपने के लिए जाऊँ? शुजात ने कहा, फिर तो बचने का एक ही रास्ता है, चोरी का माल यहाँ से निकाल दिया जाए। बता क्या लाया है? मैं इसे ले जाकर कहीं छुपा दूँगा, और जब तहकीकात हो तो साफ कह देना कि तू तो रात घर पर था। चाची भी यही कहेगी, और महल्ले वाले तो जानते ही नहीं कि तू घर पर रात गुजारता है या बाहर। कोई पुलिस के मामले में नहीं पड़ता। माँ ने कहा, ये ठीक कहता है। चोरी का माल जब नहीं मिलेगा तो कोई तेरे को चोर नहीं बोलेगा। सारा माल इसे दे दे। बरकत हिचकिचाते हुए शुजात को देखने लगा। वो जानता था कि जो भी माल इसे देगा शायद ही वापस मिले, और अगर मिलेगा भी तो इसमें से बहुत कुछ ख़त्म हो चुका होगा। वो बोला, अम्मा मैं माल लेकर खुद कहीं चला जाता हूँ। माँ ने फिर एक हाथ उसके सर पर मारते हुए कहा, अरे कमबख्त, कहाँ जाएगा? चोरी का माल लेकर जाएगा तो चोरी समझा जाएगा ना। मैं लाख पुलिस वालों से कहूँ तू कहीं गया है तो वो शुबा करेंगे, तेरे को तो ढूंढते रहेंगे, मेरे को दिन रात परेशान करते रहेंगे। शुजात ने कहा, वाह तू भी क्या यार है, और तेरी क्या यारी है। खुद चोर है, मुझे भी चोर समझता है। चाची तू ही बता, तूने कभी सुना है कि मैंने कभी किसी के यहाँ चोरी की है? कभी पुलिस वालों ने मुझे परेशान किया है? नहीं, ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तेरी एक ही बुरी आदत है कि तू दोस्तों के साथ जुआ खेलता है, और हट्टा कट्टा होकर भी मेहनत मजदूरी नहीं करता, कोई ढंग का काम नहीं करता। चाची मुझे मजदूरी मिलती नहीं है, जब मिलेगी तो देखना कैसी मेहनत करता हूँ। लेकिन अभी तू बातों में वक्त ज़ाया कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस यहाँ आ जाए। बरकत की माँ घबरा गई, फिर बेटे के सिराने गई। वहाँ रखे हुए तकिए को उधेड़ना शुरू किया तो इसके अंदर से एक सोने की चेन, 2 कानों की बालियाँ निकलीं और 2300 रुपये नकद बरामद हुए। माँ ने सबको जमा करते हुए कहा, यह है जवान बेटे की कमाई, इसके लिए रात भर मरता है, कभी ये नहीं सोचता कि पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो कैसे अम्मा अम्मा बोलकर चीखता रहता है। बरकत ने कहा, क्या मैंने इन लोगों से कहा था कि इतनी ही रकम और इतना ही सोना रखें? आजकल सभी होशियार हो गए हैं। जब से शहर के हालात बिगड़े हैं, कोई अपने घर में नकद रकम और जेवरात नहीं रखता। ना रखे तो चोरी करने क्यों जाता है? अम्मा, लोगों के घरों में रेडियो, टीवी और वीसीआर जैसी चीज़ें होती हैं जो अच्छे दामों बिक जाती हैं और काफ़ी पैसे मिल जाते हैं, लेकिन रात जिस घर में गया था वो लोग तो बिल्कुल कंगाल थे। अरे मैंने पाल पोस कर जवान किया है, अल्लाह ने मजबूत हाथ पांव दिए हैं, फिर मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करता? अम्मा तुझे मालूम नहीं है, अब मैं तुझे क्या समझाऊं? ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं समझती? क्या तू सियासत को समझती है? अरे हमको सियासत से क्या लेना है? क्या लीडर बनने वाले चोर हुआ करते हैं? अरे हमारी किस्मत में लीडर बनना कहाँ लिखा है, लेकिन हम लीडरों के काम आते हैं। शुजात ने कहा, चाची मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में बहुत सी सियासी पार्टियाँ हैं, और बात सियासी पार्टियाँ हम जैसे गुंडों, बदमाशों और चोर चक्कों के बगैर नहीं चलती। हमारा नाम पुलिस के रजिस्टरों में जाता है, वहाँ हमारी तस्वीरें लगती हैं, और हमारा रिकॉर्ड मालूम होता है कि हम सिर्फ चोरी ही नहीं करते, बल्कि चोरी की वारदात के दौरान में कोई रुकावट पैदा हो तो खून खराबी भी करने से पास नहीं आते। अब मैं तेरे सामने लंबी चौड़ी तकरीर क्या करूं? बस ये समझ ले कि सियासत वाले सिर्फ ये देखते हैं कि बरकत जैसे लोगों में अगर पुलिस से टकराने की हिम्मत है तो फिर वो सियासत में इनके काम आ सकते हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ हड़ताल करके बरकत जैसे लोगों के ज़रिए पहिया जाम कराते हैं, दूर दूर से पुलिस वालों पर पथराव करवा के मुकाबला कराते हैं। खुदा का शुक्र है मैं पुलिस वालों के रिकॉर्ड में नहीं हूँ और न ही कोई ऐसा धंधा करता हूँ, लेकिन तुम्हारा बेटा बरकत एक दिन ज़रूर तरक्की करेगा और सियासी लोगों की नज़रों में हीरो बनकर रहेगा। शुजात ऐसा कहते वक्त 2300 रुपये जेब में ठूस रहा था।
اور برکت بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شجاعت نے کہا، چاچی اسے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے اور میرا یار کہلاتا ہے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب پولیس کا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو یہ چیزیں تجھے واپس لا دوں گا۔ اچھا میں چلتا ہوں، اب سمجھ لے کہ تیرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی برکت نے دروازے کو بند کرتے ہوئے کہا، اماں یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے دیکھا نہیں کہ وہ کیسا پہلوانوں جیسا لمبا چوڑا اور ہٹا کٹا ہے؟ وہ لڑنے جھگڑنے میں ایسا ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے کسی کو دبوچ لے تو کوئی خود کو چھڑا نہیں پائے گا۔ وہ میری رات بھر کی کمائی لے گیا ہے، سمجھ لو کہ اب مال واپس نہیں ملے گا۔ اگر تو نے جھگڑ کر واپس لینا چاہا تو وہ سونے کی چین اور کانوں کی بالیاں مل جائیں گی، وہ بھی اس لیے کہ ان چیزوں کو کہیں بیچنے میں وقت لگتا ہے۔ مہینے 2 مہینے میں جب دیکھتے ہیں کہ پولیس والے ہماری طاق میں نہیں ہیں تو ہم مال بیچنے کسی دکان میں لے جاتے ہیں۔ اچھا ہے واپس نہ ملے تو تیرے کو نصیحت ہوگی، میں واپس لینے کی کوشش کروں گی، نہیں دے گا تو اس پر تھوک دوں گی۔ وہ دونوں ماں بیٹے باتیں کرتے ہوئے دوسرے کمرے میں آئے تو تکیے کے پاس ہی سونے کی چین اور بالیاں پڑی ہوئی تھیں۔ برکت نے دوڑ کر اسے اٹھایا اور ماں کو دکھاتے ہوئے کہا، دیکھو دیکھو اماں، وہ کتا کمینہ میرا یار بنتا ہے، لیکن یہ چیزیں یہاں پھینک کر گیا ہے اور نقد روپیہ لے گیا ہے۔ جو چیزیں پکڑ میں آنے والی ہیں انہیں یہیں چھوڑ گیا ہے۔ ماں نے کہا، ہائے میں مر گئی، پولیس والے آ گئے تو تیرے کو پکڑ کے لے جائیں گے۔ وہ سونے کی بالیاں اور چین گریبان میں ڈالتی ہوئی بولی، میں جاتی ہوں، اسے کہیں پھینک کر یا چھپا کر آؤں گی، خبردار گھر سے باہر نہ نکلنا۔ یہ کہہ کر ماں اسے تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ خلا میں گھوسے دکھاتے ہوئے شجاعت کو گالیاں دینے لگا، لیکن شجاعت پر برکت کی گالیوں کا اثر نہیں ہوا۔ وہ مزے سے گنگناتا ہوا سڑک کے کنارے آیا، پھر ایک ٹیکسی والے سے بولا، چلو مجھے مدینہ کالونی چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ آرام سے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے یہ تک نہیں پوچھا کہ میٹر سے چلو گے یا گھر تک جانے کے پیسے طے کرو گے۔ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کی جیب میں اس وقت اتنا مال تھا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے لٹا سکتا تھا۔ اس نے مدینہ کالونی پہنچ کر ایک پان کی دکان کے سامنے ٹیکسی رکوائی اور پھر کہا، میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ پھر ٹیکسی سے اتر کر پان کی دکان پر گیا، ایک گولڈ لیف کا پیکٹ خریدا اور ایک میٹھے مسالے والا پان لگانے کے لیے کہا۔ ایسے وقت وہاں سے جو بھی گزر رہا تھا وہ اسے جبراً مخاطب کر رہا تھا، ارے رحمان بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے تو ہیں؟ کام ٹھیک چل رہا ہے؟ رحمان بھائی نے کہا، ہاں اللہ کا شکر ہے، عزت سے 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے۔ اسی طرح وہ دوسرے لوگوں کو بھی مخاطب کرتا جا رہا تھا تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس محلے میں رہنے والا شجاعت جو محنت سے جی چراتا ہے آج ٹیکسی میں آیا ہے۔ وہ اچھی طرح اپنی نمائش کرنے کے بعد ٹیکسی میں آیا اور پھر بولا، دائیں طرف گلی میں چلو۔ وہ ٹیکسی والا گلی میں لے گیا، پھر 2 گلیاں پار کر کے تیسری گلی میں پہنچا۔ شجاعت نے کہا، اس دروازے کے سامنے روک کر ہارن بجاؤ۔ ٹیکسی والے نے وہاں گاڑی روک دی، پھر 2-3 بار ہارن بجایا۔ گھر کے اندر دادا دادی سعدیہ اور سلمہ نے ہارن کی آواز سن کر کہا، یہ تو ہمارے دروازے پر آواز آ رہی ہے۔ دادا نے کہا، بیٹا ہمارا کون ہے جو یہاں گاڑی میں بیٹھ کر آئے گا؟ سلمہ نے کہا، میں دروازہ کھول کر دیکھتی ہوں۔ دونوں بہنیں دوڑتی ہوئی دروازے کے پاس آئیں، پھر اسے کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ ان کا بڑا بھائی شجاعت پان چباتا ہوا ٹیکسی سے اتر رہا تھا، انگلیوں میں سگریٹ دبی ہوئی تھی۔ اس نے 50 روپے کا نوٹ ٹیکسی ڈرائیور کو دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور پیسے لے کر سلام کرتا ہوا جانے لگا۔ شجاعت نے پلٹ کر بہنوں کو دیکھ کر کہا، کیا ہے، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا مجھ کو کنگال سمجھا ہے؟ چلو اندر۔ دونوں بہنیں پیچھے ہٹ گئیں۔ وہ پان کی پیک دروازے کے باہر تھوکتا ہوا اندر آیا، پھر وہاں سے دروازہ بند کر کے اکڑتا ہوا دادا دادی کے پاس آیا اور بولا، دادی اماں، یہ ہمارے دادا ابو ہمیشہ تانا دیتے تھے، میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں اور کبھی کروں گا بھی نہیں، حرام کی کھاتا رہوں گا۔ آج میری جیب میں نوٹ ہی نوٹ ہیں۔ اس کی جیب میں صرف 2200 کی رقم تھی، لیکن 50-50 کے نوٹ تھے۔
اس لیے بہت زیادہ لگ رہے تھے۔ اس نے جیب سے رقم نکال کر دادا کو دکھائی۔ دادا نے کہا، ہمارے ملک میں لوگ راتوں رات امیر بن جاتے ہیں، تو صبح گیا اور 4 گھنٹے میں مالا مال ہو کر آ گیا۔ میرے بیٹے، ہم پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، پہلے رقم نہیں دیکھتے، پسینہ دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں رقم نہ دکھا، پہلے پسینہ دکھا، کتنا بہایا ہے۔ دیکھیے دادی اماں، یہ دادا ابو مجھے ہمیشہ ذلیل کرتے ہیں، میری بہنوں کے سامنے مجھے نیچا دکھاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں محنت مزدوری نہیں کرتا۔ میں اس لیے نہیں کرتا تھا کہ مجھے ملتی ہی نہیں تھی۔ آج مجھے نوکری مل گئی ہے، صرف کام ہی نہیں ملا بلکہ ایڈوانس بھی ملا ہے۔ یہ دادی اماں نے کہا، آپ کیوں میرے پوتے کو غصہ دکھاتے رہتے ہیں؟ جب اسے نوکری مل گئی ہے تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے۔ دادا نے کہا، مہرالنساء، محنت کی کمائی اتنی سخت ہوتی ہے، اتنی اہم ہوتی ہے، اور اس کا ایک ایک پیسہ اتنا مقدس ہوتا ہے کہ اس کی پہلی کمائی سے شینی لا کر بانٹتے ہیں، اگربتی جلاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن یہ ٹیکسی میں بیٹھ کر آیا ہے اور اس کی جیب میں سگریٹ کا پیکٹ ہے۔ کسی بھی ملازمت کرنے والے سے پوچھو، محنت مزدوری کرنے والے سے پوچھو، کیا ملازم یا مزدور اسی طرح ٹیکسیوں میں بیٹھ کر سگریٹ پھونکتے اور پان چباتے ہوئے گھر آتے ہیں؟ سلمہ نے پیچھے سے آ کر دادا ابو کی گردن میں باہیں ڈال کر کہا، بس بھی کریں، جب بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ ملازمت مل گئی ہے تو یقین کر لیں۔ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اندازے سے کہہ رہے ہیں۔ نہیں بیٹی، میں تجربات سے کہہ رہا ہوں۔ ہمارا خون جھوٹ بول سکتا ہے لیکن تجربات اور مشاہدات جھوٹ نہیں بولتے۔ شجاعت نے تمام روپے دادی اماں کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، مجھے 2500 روپے ایڈوانس ملے تھے، میں نے 200 روپے قرض کے ادا کیے، تقریباً 100 روپے سگریٹ پان اور ٹیکسی والے پر خرچ کیے، باقی یہ ہیں، ان میں سے 2000 گھر کے خرچ کے لیے رکھیے، باقی مجھے واپس کر دیں، اور اگر یہ نہیں رکھیں گی اور انہیں حرام کی کمائی سمجھی جائے گی تو پھر یہ سارے واپس کر دیں، میں گھر سے جا رہا ہوں۔ مہرالنساء نے اپنے شوہر سے کہا، آپ کیوں بنتی ہوئی بات بگاڑ رہے ہیں؟ میں مانتی ہوں کہ شجو ہم سے کئی بار جھوٹ بولتا رہا ہے، لیکن میں آپ سے التجا کرتی ہوں، آخری بار اس پر بھروسہ کر لیں۔ سعدیہ نے بھی دادا کے قریب آ کر کہا، دادا ابو، میرا بھی دل کہہ رہا ہے کہ بھائی جان کو ملازمت مل گئی ہے، آپ ان کی بات مان لیں۔ سلمہ نے کہا، دیکھیے، کل دفتر کھل جائیں گے اور آپ ہی بھی نئی ملازمت پر جائیں گی، اس طرح کتنی آمدنی ہوگی، ہمارے تو دن پھر جائیں گے، لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، مکان کا کرایہ بھی ادا کر دیں گے، کسی کا قرض ہمارے سر پر نہیں رہے گا، تو ہم کتنی عزت سے سر اٹھا کر رہیں گے۔ دادا ابو نے سر اٹھا کر پوتے کو دیکھا تو وہ دونوں گھٹنے ٹیک کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، شجو، یہ تم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ بہت برے دور میں پیدا ہوئے ہو، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ ملک میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں ہونے دو، اگر ہم اپنے اپنے گھر میں ایمانداری سے رہیں اور خدا کا خوف دلوں میں رکھیں اور حلال کی روٹی کھاتے رہیں تو حکومتوں کے بدلنے سے اور مہنگائی کے بڑھنے سے ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دادا ابو کی رضامندی سے سب خوش ہو گئے، ان کے گھر میں جیسے عید آ گئی۔ وہ تقریباً 50,000 روپے کی شاپنگ کرنے کے بعد اس شاپنگ سینٹر سے باہر آ کر فٹ پاتھ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ سامنے والی کار میں اس کا ڈرائیور ڈگی کھول کر اس کا خریدا ہوا سامان اندر رکھ رہا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 36 برس کی ہوگی۔ اپنی عمر کے لحاظ سے اسے موٹا یا بھدا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ جسم کو متناسب رکھنے کے لیے باڈی فٹنس کی ورزشیں کیا کرتی تھی، اپنی عمر سے کم نظر آتی تھی۔ جن کے پاس دولت کی کمی نہ ہو، ان کی جوانی میں کبھی خزاں نہیں آتی، جب تک قدرتی طور پر جسم پر شکنیں نہ پڑیں سدا بہار دکھائی دیتی ہیں۔ اس کی شادی 22 برس کی عمر میں ہوئی تھی اور وہ 24 برس کی عمر میں بیوہ ہو چکی تھی۔ بھری جوانی میں بیوہ ہونے کا صدمہ ہوتا ہے کہ اب دوسری شادی نہیں ہو سکے گی، کوئی اسے نہیں پوچھے گا۔ جب کنواری لڑکیاں مل جاتی ہیں تو پھر بیوہ کو کون پوچھے، لیکن اس کے ساتھ ایسا نہیں تھا، وہ اتنی دولت مند تھی
کہ ہر روز ایک کنوارا دولہا خرید کر اپنا دولہا بنا سکتی تھی اور دوسرے روز اسے طلاق دے سکتی تھی۔ مرنے والے نے اس کے لیے بے انتہا دولت اور جائیداد چھوڑی تھی۔ وہ اسے جتنی بھی دعائیں دیتی وہ کمی پڑتی، لیکن اس نے اپنے مرحوم شوہر کی تصویر صرف البم میں چھپا کر رکھی تھی۔ البم کی تصویر ایک داستان ہوتی ہے، زبان لاکھ جھوٹ بولے۔ البم کی ایک ایک تصویر بتاتی ہے کہ وہ پہلے بچی تھی، پھر جوان ہوئی، پھر اس کی شادی ہوئی اور پھر وہ بیوہ ہو گئی۔ اس طرح عمر کا راز بھی کھلتا جاتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گی، کسی کو اپنے سر کا تاج بنا کر سر پر سوار نہیں کرے گی اور نہ ہی کسی کی پابند رہے گی۔ کیا مرد شادی کے بعد بھی آزاد نہیں رہتے؟ کیا وہ بیوی سے چھپ کر اپنی دوستیں نہیں رکھتے؟ کیا ان کے ماہانہ اخراجات برداشت نہیں کرتے؟ وہ یہی سوچتی تھی، کسی کو شوہر بنا لیا تو اسے کھلونے کی طرح کھیلتا رہے گا۔ دراصل جو برتر ہوتا ہے وہ اپنے سے کمتر کو کھلونا بنا کر رکھ دیتا ہے۔ دولت نے اب اسے برتر بنا دیا تھا، وہ جسے چاہے کھلونا بنا سکتی تھی۔ اسے اس بات کا بہت خیال رہتا تھا کہ وہ تر و تازہ رہے اور شگفتہ رہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی زندگی طویل ہو اس کی داستان حیات بھی طویل ہو۔ اس کی زندگی کی کہانی بھی اتنی ہی تھی کہ شادی سے پہلے دولت مند بننے کے خواب دیکھتی تھی، شادی کے بعد قسمت نے اسے دولت مند بنا دیا تھا۔ ایسی دولت مند خاتون کی کہانی ایک جگہ آ کر ٹھہر جاتی ہے، آگے نہیں بڑھتی، کیونکہ بیوہ ہوتے ہی عورت سب سے پہلے یہ سوچتی ہے کہ اس کی اتنی بڑی دولت اور جائیداد کا کوئی مالک نہ ہو، وارث نہ ہو۔ اگر شادی کرے گی تو شوہر اس کی دولت حاصل کرنے کے لیے اسے قتل بھی کرا سکتا ہے یا کسی طرح حادثے سے دوچار کرا سکتا ہے۔ وہ انگریزی فلمیں دیکھتی تھی اور اس میں ایسے ہی واقعات دکھائے جاتے تھے۔ ایسی دولت مند خواتین روایتی طور پر وفا شوہر بیوی بننا حماقت سمجھتی ہیں۔ ان کے دل میں ماں بننے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس وہ ماں بننے کے خیال سے حقارت سے منہ بنا لیتی ہیں، کیونکہ بچے کو دودھ پلانا پڑتا ہے اور اس طرح ان کا جسم بے ڈول ہو جاتا ہے۔ شاپنگ سینٹر سے خریدا ہوا سارا سامان ڈگی میں رکھنے کے بعد ڈرائیور نے اس کے پاس جا کر ادب سے کہا، میڈم سارا سامان رکھ دیا ہے، آپ چلیں گی؟ وہ آگے بڑھ گئی۔ ڈرائیور نے اس سے آگے بڑھ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے دروازے کو بند کیا اور اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر کار آگے بڑھا دی۔ کار مناسب رفتار سے آگے بڑھتی ہوئی ایک راؤنڈ اباؤٹ کراس کرنے کے بعد تاریک روڈ پر جانے لگی۔ آگے جاتے وقت دور سے شجاعت آتا نظر آیا۔ وہ ایک فٹ پاتھ پر سر جھکائے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں رکھے ہوئے آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میڈم نے کہا، گاڑی روکو، اور وہ جو چیک والی شرٹ اور پتلون پہنے اس طرف آ رہا ہے اسے بلا کر لاؤ۔ ڈرائیور نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی، پھر وہاں سے اتر کر تیزی سے چلتا ہوا شجاعت کے قریب آیا اور کہا، ہماری میڈم آپ کو بلا رہی ہیں۔ شجاعت نے حیرانی سے کار کی طرف دیکھا، پھر بولا، تمہاری میڈم کون ہیں؟ وہ بولا، آپ ان کے پاس جا کر بات کریں، معلوم ہو جائے گا۔ وہ تجسس میں آگے بڑھتا ہوا کار کے پاس آیا، پھر کھڑکی سے اندر دیکھ کر اسے پہچانتا ہوا بولا، آپ؟ ہاں میں سمجھ رہی تھی شاید تم مجھے بھول گئے ہو۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، میں اس قدر اپنے مسائل میں الجھا رہا کہ آپ کے دیے ہوئے پتے پر آ نہ سکا۔ کیا آج بھی تمہاری جیب کٹ گئی ہے؟ تم فٹ پاتھ پر ایسے سر جھکائے مایوسی سے چل رہے تھے جیسے کسی نے تمہیں لوٹ لیا ہو۔ وہ جی نہیں میڈم، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ پچھلی بار کلفٹن میں تم نے کہا تھا کہ تمہاری جیب کٹ گئی ہے، ابھی تمہیں بس میں بیٹھ کر گھر بھی جانا ہے اور دادا کے لیے دوا بھی لے جانی ہے۔ میں نے تمہیں 500 روپے دیے تھے اور اپنا پتہ بھی دیا تھا۔ میڈم آپ نے مجھ پر اتنی مہربانی کی تھی کہ میں کیسے نہ آتا۔ یقین کریں میں بہت پریشان تھا اور آج بھی پریشان ہوں۔
وہ تو تمہاری صورت سے ظاہر ہے۔ میں اس روز پوچھنا بھول گئی تھی، کیا کرتے ہو؟ اگر کچھ کرتا تو پریشان کیوں رہتا؟ کوئی نوکری نہیں ملتی ہے۔ چلو اگلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ ڈرائیور نے دروازہ کھول دیا اور وہ مجبوراً اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجبور اس لیے تھا کہ میڈم کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جو کارڈ دیا تھا اس نے وہ کہیں پھینک دیا تھا۔ اس نے کارڈ کا مطلب یہی سمجھا تھا کہ اس ایڈریس پر جائے گا تو اسے اپنے 500 روپے واپس مانگے گی۔ اسے ہیرو بننے کا بہت شوق تھا، اسی لیے وہ کوئی کام کرے یا نہ کرے لیکن ورزش کے ذریعے باڈی بنا کر رکھتا تھا۔ اونچا قد تھا اور خوبرو بھی تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر کبھی کوئی پروڈیوسر ڈائریکٹر اسے دیکھ لے گا تو فلم میں ضرور چانس دے گا۔ ایک بار چانس مل جائے تو ہیرو بن جائے گا، پھر کوٹھی، کار اور بینک بیلنس ایسے بڑھتا جائے گا کہ سب لوگ اس کی قسمت پر رشک کرنے لگیں گے۔ جو فلمی دنیا میں ہیرو بننے کا خواب دیکھتے ہیں وہ پھر کسی کام کے نہیں رہتے، وہ صرف اپنے جسم اور چہرے کو بنا کر رکھتے ہیں۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ ساحل سمندر پر فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے۔ وہ یہی دیکھنے گیا تھا اور یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی ڈائریکٹر، پروڈیوسر اسے بھی دیکھ کر پسند کرتا ہے یا نہیں، لیکن اسے وہاں کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالی تھی۔ شوٹنگ پیک اپ ہو رہی تھی۔ فلم یونٹ واپس جا رہا تھا، وہ بھی مایوس ہو کر واپس جا رہا تھا۔ میڈم اپنی کار کے پاس کھڑی اسے دور سے آتا دیکھ رہی تھی۔ وہ قداور باڈی بلڈر اسے مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور وہ اسے دیکھتے رہنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ جب وہ قریب سے گزرنے لگا تو اس نے اسے مخاطب کیا، ہیلو مسٹر۔ اس نے رک کر اس کی طرف دیکھا، پھر آس پاس دیکھنے لگا۔ میڈم نے کہا، میں تمہیں بلا رہی ہوں۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہو کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ پیدل جا رہے ہو؟ اس لیے پوچھ رہی ہوں، کیا گاڑی خراب ہو گئی ہے یا گاڑی نہیں ہے؟ کیا لفٹ جاتے ہو؟ میں کوئی گاڑی والا امیر زادہ نہیں ہوں، میری جیب میں تو صرف 200 روپے تھے اور میں اپنے بیمار دادا کے لیے دوا لینے جا رہا تھا۔ یہاں شوٹنگ ہو رہی تھی، میں نے تھوڑا سا کام کیا تو انہوں نے مجھے روپے دیے، لیکن میری قسمت ہی خراب ہے۔ ایسی کیا بات ہو گئی؟ کسی نے جیب سے اڑا لیے، اب تو بس میں بیٹھ کر گھر جانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، بس اتنی سی بات پر فکر مند ہو رہے ہو؟ آپ کے لیے یہ اتنی سی بات ہے، لیکن میرے لیے 200 روپے بہت اہم تھے، اس سے میرے بیمار دادا کے لیے دوا آ سکتی تھی۔ وہ پرس سے 500 روپے اور ایک کارڈ نکال کر دیتے ہوئے بولی، اگر کوئی کام نہیں کرتے ہو، بے روزگار ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کارڈ پر میرا پتہ لکھا ہوا ہے، فون نمبر بھی ہے، فون کر کے چلے آنا۔ وہ 500 روپے کا نوٹ دیکھ کر خوشی سے اس کی باتیں سننا بھول گیا۔ اس نے یہ نہیں سنا کہ وہ کارڈ دے کر اسے کسی ملازمت وغیرہ کے لیے بلا رہی ہے۔ بعد میں جب اس کے 500 ختم ہوئے تو اس نے کارڈ کو بھی اس لیے پھینک دیا کہ وہ کسی کام نہیں آ سکتا تھا۔ اگر اس پتے پر جاتا تو رقم دینے والی اپنی رقم واپس ضرور مانگتی۔ اب وہ اتفاقاً اس کی نظر میں آ گیا تھا اور وہ ایسی تھی کہ اس کے پیچھا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے کار میں بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ چونکہ اس سے 500 روپے لیے تھے اس لیے اب حکم ماننے پر مجبور تھا۔ اب تو جیسے مجرم کی طرح قیدی بن کر اس کار میں اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی جھوٹ بول کر دوسروں سے رقم لے کر اسی طرح بھاگ جاتا تھا۔ رقم دینے والے کبھی اسے گالیاں دیتے تھے اور کبھی پولیس تھانے کی دھمکیاں دیتے تھے اور وہ گڑ گڑا کر ان سے مہلت مانگتا تھا کہ وہ ان کے پیسے واپس کر دے گا۔ اب وہ اگلی سیٹ پر سر جھکائے بیٹھا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ وہ میڈم 500 روپے کے بارے میں پوچھے گی، لیکن وہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ اس نے عقب نما آئینے میں دیکھا، وہ پچھلی سیٹ پر بڑی شاہانہ انداز میں بیٹھی ہوئی تھی اور کھڑکی کے پار گزرتے ہوئے مناظر ایسے دیکھ رہی تھی جیسے یقین ہو کہ جسے گرفتار کر لیا گیا ہے اب وہ فرار نہیں ہو سکے گا۔ وہ کار ایک عالیشان کوٹھی کے سامنے آئی۔ چوکیدار نے آنی گیٹ کھولا، کار اندر پورچ میں آ کر کھڑی ہو گئی۔
वहाँ से 2 मुलाजिम दौड़ते हुए आए। ड्राइवर ने कहा, डिक्की में सामान है, सब संभाल कर मैडम के बेडरूम में ले जाओ। फिर कोठी से एक शख्स निकला। वो शुजात से उम्र में कुछ बड़ा था और किसी हद तक सेहतमंद भी था। उसने शुजात को देखा, फिर कहा, अरे शज्जू, तुम यहाँ कैसे? शुजात ने कहा, मुझे मैडम अपने साथ लाई हैं। देखो अब्दुल्ला, मैं वादे का पक्का हूँ। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे 50 रुपये अगले महीने वापस कर दूँगा, तो फिर अपनी ज़बान के मुताबिक ज़रूर वापस करूँगा। ये ना समझना कि मैं इसीलिए आया हूँ। मैडम ने दोनों को देखकर कहा, अच्छा, तो तुम एक दूसरे को पहचानते हो? अब्दुल्ला ने कहा, जी हाँ, इसका नाम शुजात है, हम सब इसे शज्जू कहते हैं। औरंगी में रहता है और मैं इससे मुल्हिका इलाके कस्बा में रहता हूँ, इसलिए हमारी जान पहचान है। मैडम ने कहा, अब्दुल्ला, शुजात को ड्राइंग रूम में ले जाओ। फिर वो चलती हुई कोठी के अंदर अपने बेडरूम में पहुंची। वहाँ इसका ख़रीदा हुआ सामान रखा जा रहा था। अब्दुल्ला शुजात को ड्राइंग रूम में लेकर आया, फिर आहिस्तगी से बोला, भाई, तुम तो मेरे पेट पर लात मारने आए हो। शुजात ने हैरानी से पूछा, ये क्या कह रहे हो? मैडम ने तुमसे ये तो नहीं कहा कि वो तुमको मुलाजमत देंगी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। नहीं हुई है तो हो जाएगी। तुम तो जानते हो मैं मुलाजमत नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता। जल्दी लाहौर जाने वाला हूँ, वहाँ मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ज़रूर चांस मिल जाएगा। तो फिर मैडम तुम्हें यहाँ क्यों लाई हैं? यार, मैं इसीलिए तो परेशान हूँ। एक बार मैंने मैडम से 500 रुपये लिए थे, वो अब इसका तकाजा करेंगी। तू तो बिल्कुल ही गधा है। ये शान व शौकत और इतनी दौलतमंद औरत को देख रहा है और समझता है कि वो 500 रुपये देकर इसे याद रखेगी। ये 500 तो इसके लिए 5 पैसे के बराबर भी नहीं हैं। वो तो देकर भूल भी गई होगी। शुजात ने पूछा, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र हो। हाँ, वो फैक्ट्री इन्हीं मैडम की है। वैसे क्या तुम ये नहीं समझ सकते हो कि मैडम तुम्हें यहाँ क्यों लाई हैं? वो कुछ सोच कर बोला, हाँ, तुमने कमरे में आते ही कहा था कि मैं तुम्हारे पेट पर लात मारने आ गया हूँ। इसका मतलब है कि मैडम मुझे भी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र बनाएंगी। यार, ऐसी बात नहीं है, तू बिल्कुल अनाड़ी है। मैडम जिसे चाहे फैक्ट्री का सुपरवाइज़र बनाती है और जिसे चाहे अपना सुपरवाइज़र बना लेती है। वो आगे ना कह सका। मैडम ड्राइंग रूम में आकर बोली, अब्दुल्ला, अभी मैंने फैक्ट्री के मैनेजर को फ़ोन किया है। इससे कह दिया है कि कल से तुम्हें फैक्ट्री में काम पर लगा दिया जाए, इसलिए अब तुम छुट्टी करो। वो सर झुकाकर सलाम करके वहाँ से चला गया। मैडम इसके पास आकर बैठ गई। उसने कहा, अभी अब्दुल्ला से पता चला है कि तुम्हारा नाम शुजात है और तुम्हें शज्जू कहते हैं। मुझे बानो बेगम कहते हैं। मैं यहाँ तन्हा रहती हूँ और तन्हा रहने की आदी हूँ। अब तक मैंने शादी नहीं की है और न ही करने का इरादा है। अजीज़ रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं इन्हें ज़्यादा लिफ्ट नहीं देती। वैसे मेरे स्टेटस के लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं, मुलाकात करते हैं। मैं भी अक्सर क्लबों में और इनकी तकरीब में जाती हूँ, बिल्कुल तन्हा। आप मुझे अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बता रही हैं, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप शादी क्यों नहीं करना चाहती? मैं ज़रूरत नहीं समझती। इंसान के मूड, मिजाज और पसंद में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। मैं एक लिबास पहनने के बाद दूसरी बार इसे नहीं पहनती, उतार कर फेंक देती हूँ। ये दूसरी बात है कि कोई लिबास बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो इसे अलमारी में रख लेती हूँ और कभी कभी पहन लेती हूँ। आज मैंने पहले वाला ब्रुश बदल दिया है, नया ब्रुश ले आई हूँ। आखिर हर चीज़ बदलती रहती है। मर्दों की इस दुनिया में औरतों की ये मजबूरी है कि वो शौहर नहीं बदल सकती। हाँ, वो जालिम हो, नापसंद हो या इससे दिल भर गया हो, तो फिर किसी से शादी करके इसे अपने सर पर मुसल्लत कर लेने की क्या ज़रूरत है? आप जो कह रही हैं वो सच तो है, लेकिन अजीब सा लग रहा है। मेरी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हें मुलाजमत चाहिए? वो ज़रा हिचकिचाया, फिर सोफे पर पहलू बदल कर बोला, कैसी मुलाजमत? तुम्हारा वो दोस्त जो अभी यहाँ से गया है, इसकी जगह खाली है। वो यहाँ कोठी की देखभाल करता था।
اسے کچھ کام نہیں کرنا پڑتا تھا، صرف ملازموں کو حکم دیتا تھا اور وہ کوٹھی کو صاف ستھرا رکھتے تھے۔ یہ تو بہت ہی آسان کام ہے، اس میں تو کوئی محنت نہیں ہے اور روزانہ کام پر آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن روز مجھے فون کیا کرو گے۔ جب بھی میں فون پر کہوں کہ آج تمہیں آنا ہے تو پھر دن ہو یا رات یہاں ڈیوٹی کرنی ہوگی، ڈیوٹی کے وقت ڈیوٹی اور چھٹی کے وقت چھٹی۔ ارے واہ! دادا ابو کہا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ خواب و خیال کی باتیں کرتا ہوں، لیکن یہاں تو بالکل میرے خواب و خیال کے مطابق ملازمت مل رہی ہے۔ وہ بولی، تم یہاں اپنے لباس اور جوتے وغیرہ کا ناپ لکھ جاؤ، جب یہاں آئے کرو گے تو تمہیں نیا لباس، نئے جوتے اور نئی چپلیں وغیرہ ملیں گی۔ تم یہاں آ کر شیو کرو گے، اچھی طرح غسل کرو گے، نیا لباس پہنو گے، اس کے بعد میرے سامنے آیا کرو گے۔ آپ جو حکم دیں گی میں وہی کروں گا۔ وہ جو تمہارا دوست کل سے فیکٹری میں جائے گا، اسے ماہانہ 2000 روپے دیے جائیں گے۔ فیکٹری میں کسی مزدور یا ملازم کو اس سے زیادہ دیے نہیں جاتے، لیکن جب تک یہاں تھا اسے ماہانہ 5000 روپے ملتے تھے، کیونکہ وہ بہت دور سے آتا جاتا تھا۔ اب تم اس کی جگہ ہو، اس لیے تمہیں بھی ماہانہ 5000 ملا کریں گے۔ وہ ایک دم سے خوش ہو کر بولا، 5000؟ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ آپ تو رحمت کا فرشتہ بن گئی ہیں۔ وہ ناگواری سے بولی، کیا میں تمہیں مرد نظر آتی ہوں؟ وہ بوکھلا گیا، پھر بولا، نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ بری طرح بوکھلا گیا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہنا چاہیے۔ پھر وہ بولا، مجھے اتنی خوشی مل رہی ہے کہ میں صحیح طرح سے گفتگو نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بڑی آسودگی سے بولی، تم نے معافی مانگ کر دل خوش کر دیا۔ پھر اس نے اپنے پرس میں سے 2000 روپے نکال کر دیتے ہوئے کہا، اسے رکھو اور ڈرائیور کے ساتھ جا کر کسی مارکیٹ سے اپنے لیے ایک شلوار سوٹ اور جوتے چپلیں خرید لو، پھر شیو کر کے کسی حمام میں اچھی طرح غسل کرو اور اپنا حلیہ بدلنے کے بعد انسان بن کر میرے پاس آؤ۔ وہ جس ڈرائنگ روم میں شاہانہ انداز کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس ڈرائنگ روم میں لاکھوں کا آرائشی سامان تھا، اور جس کوٹھی میں وہ بیٹھی تھی اور مالک تھی، اس کی موجودہ قیمت 6 کروڑ روپے تھی۔ دنیا کی کوئی عدالت اس عورت کو بازاری نہیں کہہ سکتی تھی۔ سعدیہ اسکول جانے کی عمر سے گھر کے باہر کی دنیا کو دیکھتی آئی تھی۔ جب بچی تھی تب مردوں کی نظریں کیسی ہوتی تھیں، اور جب رفتہ رفتہ جوان ہوئی تو نظریں کیسے بدلنے لگیں، کیسے دل پھینک جوان آوازیں کسنے لگے اور معنی خیز اشعار پڑھنے لگے، اور خود کو گلفام سمجھنے والے کتنے ہی لڑکے اس کا پیچھا کرنے لگے، گھر سے اسکول تک جاتے رہے۔ آخر مایوس ہو کر انہوں نے پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح اس نے یہ سیکھ لیا تھا کہ راستہ چلتے وقت کتے بھونکتے رہیں تو ڈرنا نہیں چاہیے، اور اس لیے نہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ سمجھتا تو آدمی ہے، اس کے باوجود آدمی نہیں رہتا۔ جانوروں کو لاکھ تربیت دو، وہ بھی آدمی نہیں بنیں گے، لیکن آدمی کسی تربیت کے بغیر جانور بھی بن جاتا ہے۔ وہ ایسی ہی باتیں اپنی چھوٹی بہن کو سمجھاتی رہتی تھی تاکہ وہ زندگی کے عملی میدان میں قدم رکھے تو ٹھوکر نہ کھائے۔ وہ اسے سمجھاتی تھی کہ زندگی میں کبھی 2 چیزوں پر بھروسہ نہ کرنا، ایک آئینہ اور دوسری مرد کی زبان، دونوں ہی جھوٹی تعریفیں کرتی ہیں۔ سلمیٰ نے پوچھا تھا، پھر کس پر بھروسہ کیا جائے؟ عمل پر، سلمیٰ نے کہا، یعنی دیندار، دیانتدار پر، سچ بولنے والے انسان پر۔ تم کیسے سمجھو گی کہ کوئی دیندار ہے، دیانتدار ہے اور سچ بول رہا ہے؟ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں آپ بھی کہ عمل کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ صرف اس طرح کہ کوئی شخص ہم پر مہربان ہے، ہمارے دکھ درد میں کام آ رہا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ مستحق مرد کے لیے بیزاری اور عورت کے لیے آہوزاری کرنے والا بہروپیہ ہے۔ سعدیہ نے بس سے اتر کر کچھ دور فٹ پاتھ پر چلنے کے بعد سامنے عمارت کو دیکھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا، فاروق احمد اینڈ سنز۔ وہ سڑک کراس کر کے اس عمارت کے اندر داخل ہوئی۔ اس وسیع اور اس عمارت کے پورے فرسٹ فلور پر ان کے دفاتر تھے۔ مختلف شعبوں کے ملازمین اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ٹائپ رائٹر تھے،
कंप्यूटर, टेलीफोन, मॉनिटर, फैक्स मशीनें वगैरह वगैरह रखी हुई थीं और इस दफ़्तर का सेटअप इतना खूबसूरत था कि इसे देखते ही ये रौब तारी हो जाता था कि इस दफ़्तर का मालिक कोई करोड़पति या अरबपति है। तमाम शोबों के सीनियर और जूनियर अफसरान की नेम प्लेट्स वगैरह से ये ज़ाहिर हो जाता था कि वो शोबा कौन सा है और दफ़्तर किसका है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो सीधी फ़ारूक अहमद के दफ़्तर के सामने आई। इस दफ़्तर के सामने पर्सनल सेक्रेटरी का एक केबिन नुमा दफ़्तर था। इसने फ़ारूक अहमद की पीए को अपने अपॉइंटमेंट के कागजात दिखाए। उसने इंटरकॉम पर कहा, सर, एक न्यू अपॉइंटेड मिस सादिया आपसे मिलने आई हैं। उसने दूसरी तरफ की बात सुनी, फिर इंटरकॉम का बटन ऑफ करके कहा, आप अंदर जा सकती हैं। फ़ारूक अहमद का दफ़्तर बाहर से ही बहुत शानदार दिखाई दे रहा था। कीमती लकड़ी के दरवाजे थे और खिड़कियां इतनी लंबी चौड़ी थीं जिसे देखकर ये गुमान होता था कि फ़ारूक अहमद अपनी कुर्सी पर बैठकर इस लंबी चौड़ी खिड़की के आर पार अपने मुलाजमों की कारकर्दगी देखता रहता था। इस बड़ी खिड़की के शीशे कलर थे, यानी बाहर से देखने वाले को अंदर दफ्तर का मंजर दिखाई नहीं देता था, लेकिन अंदर से देखने वाले को अंदर दफ्तर का मंजर दिखाई देता था। दरवाजे के एक तरफ जहाँ कॉल बेल लगी होती है, वहाँ एक छोटा सा माइक और स्पीकर लगा हुआ था। सादिया ने माइक के बटन को दबाकर कहा, मैं आई कम इन सर, मैं न्यूली अपॉइंटेड सादिया अकबर हूँ। चंद सेकंड बाद एक भारी भरकम मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, कम ऑन। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, फिर दरवाजे को बंद कर दिया। यूँ तो पूरा फर्स्ट फ्लोर एयर कंडीशन था, लेकिन फ़ारूक अहमद का वो दफ्तर एयर कंडीशन भी था और वहाँ की फ़ज़ा में ऐसी भीनी भीनी सी खुशबू फैली हुई थी कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर के मौसम को और आलूदगी को भूल गई। सामने एक बड़ी सी मेज़ के पीछे एक रिवॉल्विंग चेयर पर एक जवान शख्स बैठा था। इसने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, कम इन, यहाँ बैठो। वो बड़े एतमाद से मुलाजमत करने के लिए घर से निकली थी और इसी एतमाद से इतनी बड़ी कंपनी के मुख्तलिफ दफातर से गुजरती हुई आई थी। लेकिन फ़ारूक अहमद के दफ्तर के अंदर पहुंचकर एक ज़रा एहसास कमतरी में मुब्तला हो गई। बहरहाल इसके सामने कुर्सी पर आकर बैठ गई। वो बोला, मैंने तुम्हारा बायोडेटा देखा है, तुमने तो सिर्फ इंटर किया है। बीए या एमए कर लेती तो ज़्यादा बेहतर मुलाजमत के मौके मिल सकते थे। वो बोली, हमारे हालात ने इजाज़त नहीं दी, इसलिए मैंने इंटर के बाद पढ़ना छोड़ दिया। तुम्हारा तालीमी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। टेस्ट लेने वाले तुम्हारी टाइपिंग स्पीड से मुतमईन हैं, इसलिए यहाँ तुम्हें टाइपिस्ट की मुलाजमत दी गई है। टाइपिस्ट को 1800 या 2000 तनख्वाह दी जाती है। चूँकि तुम मेरी ज़ाती और कारोबारी खतूत वगैरह टाइप करोगी, लिहाजा तुम्हें माहाना 2500 रुपये दिए जाएंगे। जी हाँ, ये मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है। तुम्हारी रिहाइश कहाँ है? मैं औरंगी में रहती हूँ। ओह गॉड, वो तो इस शहर के आखिरी सिरे पर है। तुम रोज़ इतनी दूर से आया जाया करोगी? हम रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पानी पीते हैं। मेहनत करने वालों के लिए फासला कोई मायने नहीं रखता। फिर ये कि मेरे घर के करीब से एक बस सीधी इसी तरफ आती है। मुझे कहीं किसी बस को बदलनी नहीं पड़ेगा, लिहाजा मैं आसानी से आया जाया करूँगी। तुम चेहरे के और जिस्म के एतबार से शोबिस की दुनिया में जा सकती हो। क्या कभी मॉडल बनने या शोबिस में जाने की कोशिश की? नहीं, हमारे ख़ानदान में लड़कियों की नुमाइश को बुरा समझा जाता है। वैसे तो शोबिस की दुनिया में नुमाइश बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा फैशन का मुजाहरा करना पड़ता है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जहाँ लड़कियाँ मुलाजमत करती हैं, वहाँ इन्हें चेंज होकर आना पड़ता है। चेंज होने से आपकी मुराद क्या है? तुमने यहाँ दफातर में काम करने वाली लड़कियों को तो देखा होगा, बाकायदा मेकअप करके और अच्छे लिबास पहनकर आती हैं। यहाँ बैरूनी ममालिक की कंपनियों के मालकान और इनके नुमाइंदे आते जाते हैं। तुमने ये वेल डेकोरेटेड लड़कियाँ और वेल डेकोरेटेड दफ्तर देखा है। नुमाइश के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा कशिश पैदा की जाए तो बैरूनी ममालिक की कंपनियों से अच्छा कारोबार होता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेकअप तो दूर की बात है,
तुम ने तो होठों पर सुर्खी भी नहीं लगाई है। मैं एक पसमानदा इलाके में रहती हूँ सर। वहाँ मेकअप करने वाली और हेयर स्टाइल बनाकर रखने वाली लड़कियों को परकटी कहा जाता है और बहुत ही गलत नज़रों से देखा जाता है। इसलिए हम सादगी से रहते हैं। फिर मेकअप वगैरह का महंगा सामान हमारी औकात से बाहर होता है। वरना मैं इतना समझती हूँ कि हर दुकानदार दुकान का माल फरोख्त करने के लिए दुकान के सामने खूबसूरत शोकेस में औरतों के मुजस्समे रखकर इन्हें मॉडर्न लिबास पहनाता है। इस तरह वो ग्राहकों के लिए कशिश पैदा करता है। आज के दौर में कशिश पैदा करने के लिए नुमाइश ज़रूरी होती है और नुमाइश करने के लिए लड़कियां भी ज़रूरी हैं। इतनी ज़रूरी हैं कि मर्द शेव करता है और शेव करने के लिए ब्लेड की ज़रूरत सिर्फ मर्द को होती है। लेकिन इसके इश्तहार में लड़कियों को दिखाया जाता है और इसलिए दिखाया जाता है जब तक ग्राहक आकर इनका माल नहीं खरीदेंगे तब तक लड़कियां इनकी शख्सियत में कशिश महसूस नहीं करेंगी। तुम ज़माने की रफ्तार को समझती हो, फी ज़माना यही हो रहा है। अब अपनी बात करो, यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए क्या करोगी? मुझे सोचना होगा। सोचने के बाद भी इसी नतीजे पर पहुँचना होगा कि यहाँ हर चीज़ वेल डेकोरेटेड यानी पूरी आराइश के साथ रहती है। यहाँ के चपरासी भी कलफशुदा वर्दियाँ पहनते हैं। अगर हो सके तो आप एक बार कुदरती कशिश पर भरोसा करके आजमाएं। खुदा ने मुझे जैसा बनाया है मैं इसी के मुताबिक साफ़ सुथरी रहती हूँ। अगर आपको ये रिपोर्ट मिले कि मेरी सादगी में कशिश नहीं है और आपके कारोबार पर फ़र्क पड़ रहा है तो फिर मैं ये मुलाजमत छोड़कर चली जाऊँगी। क्या तुम अपनी ज़िंदगी में इसी तरह जज्बाती फ़ैसले करती हो? जो बात तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो इसे फ़ौरन मुस्तरद कर देती हो, हत्ता कि मुलाजमत भी, और वो भी इतनी अच्छी मुलाजमत छोड़ देना चाहती हो। आप मेरी मर्ज़ी की बात कर रहे हैं। मैं जज्बात में आकर अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करती। हम इतने बदतरीन हालात से गुज़र रहे हैं कि मेरे लिए ये मुलाजमत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं ये भी कर सकती हूँ कि लिपस्टिक और कुछ छोटा मोटा मेकअप का सामान पर्स में रखकर घर से बड़ी सादगी से निकलूं, फिर यहाँ दफ्तर में आकर किसी कमरे में बैठकर मेकअप करूं और अपनी सीट पर आकर बैठ जाऊं। हाँ, अगर तुम्हारी मजबूरी है तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये मुनाफिकत होगी। मैं अपने घर में अपने बुज़ुर्गों के सामने बड़ी सादगी से रहूं और यहाँ आकर नुमाइश का सामान बन जाऊं। मेरे दादा का मुशाहिदा और तजुर्बा कहता है कि दोहरी ज़िंदगी गुजारने वाले हमेशा दोहरी मुसीबतों में मुब्तला रहते हैं। तुम्हारे दादा अबू अपने ज़माने के मुताबिक बातें करते हैं। तुम्हारी अकल क्या कहती है? मेरी अकल भी यही कहती है। आज एक मुलाजमत का मसला हल करने के लिए मैं दोहरी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दूँ तो कल कोई और बहुत बड़ा और अहम मसला पेश आएगा, तो इसके लिए भी मुझे दोहरी ज़िंदगी गुजारना होगी, क्योंकि मैं एक बार जो कर चुकी हूँ वो दोबारा करते हुए झिझक और शर्म महसूस नहीं होगी। लिहाजा मुझे शर्मिंदा करने वाला कोई काम करने से पहले ही मोहतात रहना चाहिए। वो सादिया को तारीफ़ी नज़रों से देख रहा था, लेकिन कुछ तशवीश में भी मुब्तला था। इंटरकॉम के बज़र की आवाज़ उभरी। इसने एक बटन को दबाया तो पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, सर, समद भाई दाने वाले का फ़ोन है, कनेक्शन दो। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बजी। इसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो समद भाई, मैं सिकंदर बोल रहा हूँ, फरमाइए क्या हुक्म है? उसने दूसरी तरफ की बातें सुनने के बाद कहा, जी हाँ, कंसाइनमेंट के मुताबिक सिंगापुर माल पहुँच गया है, हमें फैक्स मिल चुका है। आप कल तक फ़ोन करके मालूम करें वो हमारे मुल्क की क्वालिटी के बारे में क्या राय रखते हैं और कुछ। उसने दूसरी तरफ से कुछ सुना, फिर रिसीवर रख दिया। सादिया इसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। उसने पूछा, क्या आप फ़ारूक अहमद साहब नहीं हैं? नहीं, मेरा नाम सिकंदर फ़ारूक है, मैं इनका बड़ा बेटा हूँ। वो तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, आजकल बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं। ओह, ये सुनकर अफसोस हुआ कि वो बीमार हैं। मैं शुरू से इनके साथ बिजनेस में रहा हूँ और अब इनका ये कारोबार संभाल रहा हूँ। उसने इंटरकॉम पर पर्सनल सेक्रेटरी से कहा, मैनेजर को भेजो, इसे कहो कि मिस सादिया को इनकी सीट पर ले जाएं और इनका काम इन्हें समझा दें।
اس نے انٹرکام کو آف کر کے سعدیہ سے کہا، تم سیکرٹری کے پاس جاؤ۔ وہ اسے سلام کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر اس دفتر سے نکل کر سیکرٹری کے پاس آئی اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سکندر اپنی رولنگ چیئر پر بیٹھا کلر شیشے کے پار اسے سیکرٹری کے پاس بیٹھا دیکھ رہا تھا اور گہری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا، لڑکی اچھی ہے، بلکہ بہت اچھی ہے، لیکن ضدی ہے۔ 200 لڑکیوں کی درخواستیں آئی تھیں، جن میں سے 50 لڑکیوں کے تحریری انٹرویو لیے گئے، ان میں صرف 18 پاس ہوئیں۔ اس کے بعد اورل انٹرویو میں یہ اول آئی تھی۔ اتنی مشکلوں سے حاصل کی ہوئی ملازمت کو صرف اس لیے چھوڑنے کی بات کر رہی ہے کہ میک اپ کرنا نہیں چاہتی، یعنی نمائش کی چیز بننا نہیں چاہتی۔ وہ ریوالنگ چیئر پر ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا، ٹیڑھی کھیر ہے۔ کلر شیشے کے باہر سعدیہ سیکرٹری کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بھی کئی بار کلر شیشے کی طرف دیکھا، لیکن اندر بیٹھا ہوا سکندر اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو باہر سے نظر نہ آتا ہو وہ اندر سے کیا خاک سمجھ میں آئے گا؟ سعدیہ نے پھر اس کلر شیشے کی طرف نہیں دیکھا، اس سیکرٹری سے اپنے کام کے سلسلے میں باتیں کرنے لگی۔ بعض مفلسوں اور محتاجوں کے دن پھرتے ہیں تو ان کے سر بھی پھر جاتے ہیں۔ شجاعت کا سر بھی اسی طرح پھر گیا تھا۔ اب وہ پھر سے اڑنے لگا تھا، یعنی اب اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہو۔ اس کے جسم پر بہترین لباس دیکھا جانے لگا۔ وہ مہنگے سے مہنگے ہیئر ڈریسنگ سیلون میں اپنے بال سیٹ کراتا تھا اور اپنے چہرے کو ایک خوبرو ہیرو کی طرح قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کے مہنگے میک اپ کے سامان خریدتا رہتا تھا، نئے جوتے بدلتا رہتا تھا، بہت کم پیدل چلتا تھا۔ جب بھی کسی نے اسے دیکھا تو پیلی ٹیکسیوں میں سفر کرتے ہوئے دیکھا۔ عام طور پر پیلی ٹیکسی مہنگی سمجھی جاتی ہے۔ لوگ مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور وہ مہنگائی کی گود میں بیٹھ کر بانو بیگم کی شاندار کوٹھی میں جایا کرتا تھا۔ سب سے پہلے اس کا احتساب گھر کے اندر ہوا۔ دادا نے پوچھا، شجو، یہ تیرے رنگ ڈھنگ کیسے بدل گئے ہیں؟ روز نئے جوڑے بدلتا رہتا ہے۔ جوتے اور چپلوں کی کم از کم 6 جوڑیاں ہیں۔ ہم نے آج تک کسی دلہن کو بھی اتنے میک اپ کا سامان چہرے پر لگاتے نہیں دیکھا جتنا تیرے کمرے میں نظر آتا ہے۔ دادی اماں نے کہا، آپ تو میرے پوتے کو نظر لگا رہے ہیں، دیکھتے نہیں اس کی رنگت پہلے سے زیادہ کھل گئی ہے، پھول کی طرح کھلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پورے شہر میں میرے شجو جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے بچے اچھا کھائیں، اچھا پہنیں اور زندگی کی ساری خوشیاں انہیں ملتی رہیں۔ انہوں نے کہا، مہرالنساء، تم بیچ میں نہ بولا کرو، میری بات تو پوری ہو جانے دو۔ اسے یہ تو پوچھو، اگر اسے ملازمت مل گئی ہے اور اسے ہر مہینے 2500 روپے ملیں گے تو کیا وہ 2500 روپے شیطان کی آنت کی طرح پھیلتے چلے جا رہے ہیں؟ ہمیں 2000 گھر کے خرچ کے لیے بھی دیے اور اب نئی نئی چیزیں آئے دن خرید کر لاتا ہے، پہنتا ہے اور ٹھاٹ باٹ دکھاتا ہے۔ ایسی نمائشی زندگی گزارنے کے لیے بڑی بڑی رقموں کی ضرورت ہوتی ہے، آخر یہ اتنی رقمیں کہاں سے لاتا ہے؟ شجاعت نے جواب دیا، دادو، میں بتا تو چکا ہوں کہ مجھے بہت اچھی ملازمت ملی ہے، بالکل میرے خوابوں خیالوں والی، ہر سہولت دستیاب ہے۔ پھر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے میں اوور ٹائم بھی کرتا ہوں، رات کو دیر سے گھر آتا ہوں۔ جب میں ڈبل ڈیوٹی کرتا ہوں تو ڈبل کمائی بھی ہوتی ہے، اور جب اتنی کمائی ہوتی ہے تو میں تمام شوق پورے کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ تم اپنے شوق پورے کرتے رہو گے تو ہمیں دیکھ دیکھ کر خوشی ہوتی رہے گی، لیکن ابھی تم ملازمت حاصل کرنے کے بعد مہینہ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ کیسی ملازمت ہے کہ تجھے پیشگی تنخواہ بھی مل گئی اور تو ڈبل ڈیوٹی کی بھی تنخواہ پیشگی لے رہا ہے؟ دادا ابو، اب میں کوئی بچہ تو نہیں رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کاغذ پینسل لے کر بیٹھ جاؤں اور 1 روپیے کا حساب دیتا رہوں۔ آخر آپ مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ 2500 روپے ماہانہ تو بھی کماتا ہے اور 2500 ماہانہ تیری بہن سعدیہ بھی کماتی ہے، لیکن وہ پہلے کی طرح سادگی سے ملازمت کے لیے جاتی ہے۔ اس نے اپنے اوقات کے مطابق چند نئے جوڑے سلوائے ضرور ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ انہیں پہن کر امیر زادی لگے۔
تو کوئی شہزادہ لگتا ہے، تجھے تو گلشن سوسائٹی یا ڈیفینس جیسے بڑے علاقوں میں رہنا چاہیے۔ ایسے وقت دروازے پر دستک ہوئی، پھر برکت کی ماں دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اسے دیکھتے ہی شجاعت کچھ پریشان سا ہوا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، آؤ چاچی، بہت دنوں بعد آئی ہو۔ وہ آ کر اس کی دادی اماں کے پاس بیٹھ گئی، پھر ہانپتے ہوئے بولی، ٹھنڈا پانی ہے تو پلا دے۔ سلمیٰ دوڑ کر مٹی کے گھڑے کے پاس گئی، پھر ایک گلاس پانی لا کر اسے دیا۔ اس نے 2-4 گھونٹ پینے کے بعد گہری گہری سانسیں لی، پھر ساڑی کے آنچل سے منہ پونچھ کر بولی، بیٹے، میں نہیں آ سکتی تھی، مگر تجھے تو آنا چاہیے تھا۔ اب ذرا سوچ کہ کتنے دن ہو گئے ہیں۔ وہ بولا، برکت سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، اس نے ایک بار کہا تھا کہ تم بیمار ہو، لیکن اب تو ملازمت سے لگ گیا ہوں، مجھے وقت ہی نہیں ملتا، ورنہ میں تمہارے پاس ضرور آتا۔ چلو اچھا ہے کہ عزت سے نوکری کر رہا ہے، تیرے رنگ ڈھنگ بھی بدل گئے ہیں۔ میں تو اللہ سے دعائیں کرتی ہوں برکت کو بھی تیری جیسی عقل آ جائے اور وہ بھی نوکری کرنے لگے۔ اب تو ہم پائی پائی کے محتاج ہو گئے ہیں، دوا دارو کے لیے بھی پیسے نہیں دیتے، اسی لیے تو میں اپنی رقم لینے آئی ہوں۔ وہ حیرانی سے بولا، کون سی رقم؟ وہی 2000 روپے جو تو لے کر گیا تھا۔ چاچی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ 2 ہفتے پہلے میں برکت کو وہ رقم دے چکا ہوں، کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں ہے؟ نہیں، اس نے تو بتایا تھا، تم اسے صرف ایک بار ملے تھے، اس کے بعد اس نے کئی بار تمہیں دیکھا، لیکن تم ٹیکسی میں آتے جاتے ہو، اس نے کئی بار تمہیں پکارا، تم ٹیکسی رکوا کر اس سے بات تو کر سکتے تھے۔ چاچی، قسم لے لو، میں نے ایک بار بھی اس کی آواز نہیں سنی، ورنہ ٹیکسی رکوانے میں کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو کیوں نہیں بتایا کہ میں نے اس کی رقم لوٹا دی ہے؟ کیا تم اس سے اندازہ نہیں کر سکتی کہ اس نے پھر کہیں جوئے میں رقم ہار دی ہے اور تم سے بہانے کر رہا ہے، الزام مجھے دے رہا ہے؟ وہ اپنا سر پکڑ کر بولی، 2 ہفتے پہلے تم نے رقم واپس کی اور اس نے میرے کو بتایا بھی نہیں، اب میں کسے سچا سمجھوں اور کسے جھوٹا؟ تم تو دونوں ہی ایک جیسے ہو۔ چاچی، ذرا مجھے دیکھو، میں وہ پہلے جیسا نہیں رہا، تمہیں رقم کی ضرورت ہے، تم بیمار ہو، تمہیں دوا چاہیے، تم ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہو، یہ لو، میں تمہیں علاج کے لیے پیسے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 100 کے 2 نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا، میں برکت اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا اور ادھر ادھر آوارگی کرتا تھا، اب تو میرے پاس ان سب کاموں کے لیے فرصت ہی نہیں ہے۔ تم جا کر اس سے سختی سے اکلواؤ، اس کی پٹائی کرو اور پوچھو کہ اس نے اتنی بڑی رقم کیا کی ہے، اور جہاں تک تمہاری دکھ بیماری کا تعلق ہے تو تم صرف برکت کی نہیں، میری بھی ماں جیسی ہو، جب بھی تمہیں ضرورت ہو مجھ سے رقم لے لیا کرو، میں کبھی انکار نہیں کروں گا، جب 200 دے سکتا ہوں تو 2000 بھی دے سکتا ہوں۔ بیٹا، میں تو اس کی اچھی طرح خبر لوں گی، تو یہ 200 روپے دے کر میرے برے وقت پر کام آ رہا ہے، میں ابھی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے۔ دادا نے پوچھا، چھجو نے آپ سے 2000 روپے کب لیے تھے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی، میرے کو کیلنڈر کی تاریخ یاد نہیں رہتی، مگر ہاں وہ جمعے کا دن تھا۔ یہ کہہ کر وہ سوچنے لگی اور پھر بولی، ہاں ایک اور بات یاد آئی، اس کے دوسرے ہی دن اسلام چوک کے ایک خاندان کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ اتنا بڑا ظلم تھا کہ دوسرے دن ہڑتال ہو گئی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ برکت کی ماں جانے لگی، دادا نے کہا، سلمیٰ جاؤ، دروازہ بند کر دو۔ سلمیٰ دروازہ بند کرنے گئی، دادا نے شجاعت کو گھور کر دیکھا، پھر بولے، تو نے جمعے کے دن اس بوڑھی عورت سے 2000 روپے لیے تھے اور اسی روز ہمیں بھی 2000 روپے لا کر دیے تھے اور کہا تھا کہ مجھے ملازمت مل گئی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے دوسرے دن ایک ہی خاندان کے 5 افراد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ شجاعت پاؤں پٹکتا ہوا ذرا دور جا کر بولا، دادا ابو، آپ تو دشمن کی طرح میرے پیچھے لگ جاتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے ایک بوڑھی سے 2000 روپے لے کر آپ کو دیے تھے؟ میں باہر کی بہت سی باتیں نہیں بتاتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جھوٹا اور فریبی ہوں۔ میرے ایک دوست نے
पान की दुकान खोली थी। इसके पास रकम की कुछ कमी हो गई तो मैंने 2000 बरकत की माँ से लेकर दिए थे। ये तो आप ही की तालीम है कि एक हाथ से तो दूसरे को खबर ना होने पाए। फिर मैं आपको कैसे बताता, और ना बताने का नतीजा ये होता है कि मैं काबिल एतमाद नहीं रहता। दादी अम्मा अपने पोते की तरफ से लड़ने लगी। आप तो हमेशा इसे पता नहीं क्या समझते रहते हैं। क्या वो आपका पोता नहीं है? दोनों पोतियों को सर पर चढ़ा कर रखते हैं और पोते को नज़रों से गिरा दिया करते हैं। आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं? वो गुस्से से बोले, तुम इसकी हिमायत ना करो। ये कैसी नेकी करता है कि घर में कभी एक वक्त कभी 2 वक्त पकता था। 3 महीने का किराया सर पर चढ़ा हुआ था और इसने ऐसे वक्त 2000 रुपये ले जाकर दूसरे को दिए थे। शुजात ने कहा, आखिर वो 3 महीने का किराया इसी 2000 रुपये से तो अदा किया गया था। वो कहते कहते एकदम से चुप हो गया। दादा से नज़रें मिलते ही नज़रें झुक गईं। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, बोलो बोलो, आगे बोलो। रवानी में बोलते वक्त इसी तरह झूठ सामने आ जाता है। वो मुंह फेर कर जाते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं झूठा हूँ, बदमाश हूँ, हराम के पैसे घर में लाता हूँ। मुझे धक्के देकर घर से निकाल दें, ना मैं रहूँगा ना आपको तकलीफ़ पहुँचेगी। वो सहन के बंद दरवाजे को खोलकर बाहर गया, फिर इसे ज़ोरदार आवाज़ से बंद करता हुआ चीख कर बोला, मैं जा रहा हूँ, फिर आऊँगा। अगर मुझे घर से निकाला गया तो अपना सामान लेकर चला जाऊँगा। ये कहकर वो तेज़ी से चलता हुआ गली से गुजरकर जब सड़क पर आया तो वहाँ पुलिस की एक मोबाइल वैन खड़ी हुई थी। एक सिपाही ने इसे देखते ही कहा, जनाब, यही सज्जू है। वो एकदम से ठिठक गया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पुलिस वैन के करीब आया, फिर बोला, क्या बात है, आप बड़े साहब को मेरा नाम बता रहे हैं? इंस्पेक्टर ने इसके बाजू पर एक बेद मारते हुए कहा, चल गाड़ी में बैठ जा। वो बड़ी शान और शौकत से रहता था। महल्ले वाले इस पर रश्क करते थे और आपस में बातें भी करते थे। पता नहीं कैसे वो इतना मालदार हो गया है। वो वहाँ दूसरी बार मार खाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, इसलिए चुपचाप वैन में बैठ गया। जब वैन चली गई तो महल्ले की एक औरत तेज़ी से चलती हुई उसके घर में आई और दादी से कहा, तुम्हारे पोते को पुलिस वाले ले गए हैं। दादी अम्मा ने दोनों हाथों से छाती पीटते हुए कहा, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया है? इन कमबख्तों ने मेरे पोते को क्यों पकड़ लिया है? वो तड़प कर वहाँ से उठी, इस औरत के साथ चलती हुई बाहर जाते हुए बोली, आप वहाँ चरपाई पर बैठे रहेंगे या थाने जाकर पोते की खबर लेंगे? क्या खबर लूँगा? जो पर के बगैर परवाज़ करता है, इसके अंजाम की खबर घर बैठे मिल जाती है। जब तक ये बच्चे हमारे ज़ेरे असर रहे, हम इन पर अपने असरात नक्श करते रहे। अब हमें इन असरात के सिर्फ नताइज देखने के लिए ही ज़िंदा रहना चाहिए। आओ मेरे पास बैठो। वो अपने पोते की हिमायत में बहुत कुछ बोल सकती थी, लेकिन महल्ले की एक औरत साथ थी। इसके सामने इनके मियाँ लिहाज नहीं करते। वो एक बात कहती तो वो 10 बातें सुनाते। लिहाजा वो इस औरत से बोली, आओ बहन, हम चलते हैं। वो इसके साथ बाहर जाती हुई बोली, बहन, तुम तो जानती हो हमारा और कोई बेटा या पोता नहीं है जो ऐसे वक्त भाग दौड़ कर सके। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, अपने मियाँ से कहो वो थाने जाकर मालूम करें। मुझे यकीन है कि किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगाकर मेरे पोते को फंसवाया है। यह खबर पूरे महल्ले में गश्त कर रही थी कि पुलिस की मोबाइल वैन आई थी और सज्जू को पकड़कर ले गई है। जब इस औरत के शौहर ने थाने जाकर देखा तो वह इंस्पेक्टर के सामने एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। यह हैरानी की बात थी, क्योंकि जिसे भी पकड़कर ले जाया जाता है इसे गालियाँ दी जाती हैं, मारा जाता है, लेकिन वहाँ इसे इज्जत से बिठाया गया था। वो बाहर बरामदे में खड़ा देखता रहा। थोड़ी देर के बाद इसे जाने की इजाज़त मिल गई। जब वो बाहर आया तो इस शख्स ने पूछा, क्या हुआ सज्जू, ये तुम्हें क्यों पकड़ लाए थे? वो बोला, इन पुलिस वालों के लिए तो कमाने खाने का धंधा होता है। ये पुलिस वाले तो क्या सारा महल्ला जलता है कि मैं गरीब और मोहताज था। अचानक शहजादा सलीम कैसे बन गया हूँ और कैसे ठाट बाट से रहता हूँ, क्यों टैक्सियों में आता जाता हूँ। क्या तुम कुछ दे दिलाकर छूट कर आए हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इतनी ऊंची जगह काम करता हूँ कि पुलिस वाले भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते।
انہیں شبہ تھا کہ میں بڑی رازداری سے واردات کرتا ہوں اور اتنا کماتا ہوں کہ امیرانہ زندگی گزارنے لگا ہوں، لیکن جب میں نے انہیں اپنے مالک کا نام بتایا اور انہوں نے فون پر میری بات کی تصدیق کی تو میرے مالک نے کہا مجھے عزت سے بٹھایا جائے، مجھ سے مجرموں جیسا سلوک نہ کیا جائے، ورنہ اوپر تک پہنچ کر وہ ان کے افسر کا تبادلہ کرا دیں گی۔ اس نے شجو کو حیرانی سے دیکھا، پھر پوچھا کرا دیں گی؟ کیا تمہارا مالک مرد نہیں عورت ہے؟ وہ ذرا ہچکچایا، پھر بولا نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ مالک اس وقت موجود نہیں تھے، ان کی بیگم صاحبہ نے انہیں اچھی طرح ڈانٹ دیا ہے، اسی لیے میری جان چھوٹی ہے۔ وہ تھانے کے احاطے سے باہر آئے۔ شجاعت ٹیکسی میں بیٹھ کر بانو بیگم کے پاس جانا چاہتا تھا۔ وہیں سڑک کے پاس عبداللہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی شجاعت نے کہا میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ تم کوئی اوچھی حرکت کرو گے، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ میں کتنی عزت سے رہا ہو کر جا رہا ہوں۔ ابے، آج تک کسی حکومت نے بھی اچانک دولت مند بن جانے والے سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ دولت مند کیسے بن گئے اور اتنی دولت تمہارے پاس کیسے آئی، ان کے دن کیسے بدل گئے، اور تو 2 ٹکے کا آدمی ان کے پاس میری شکایت کرنے آیا تھا اور میرا انجام دیکھنے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہے۔ عبداللہ نے کہا تو نے وہ کہاوت سنی ہے نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ میں بھی بہت اتراتا تھا، مجھے بڑی شاندار کوٹھی میں ملازمت ملی ہے، مگر تو نے آتے ہی اس ملازمت پر لات مار دی۔ اب کوئی دوسرا آئے گا تو تجھے لات مار کر نکالے گا، تب تجھے اپنی اوقات معلوم ہوگی۔ میں کہتا ہوں زیادہ بکواس مت کر، میں کہاں جاتا ہوں، کیا کرتا ہوں، اس بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرے گا تو ابھی جا کر انسپکٹر سے تیری شکایت کروں گا اور تجھے حوالات میں بند کرا دوں گا۔ عبداللہ دھوس میں آ گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اسے گرفتار کر کے لایا گیا تھا اور وہ بڑی آسانی سے رہا ہو گیا تھا۔ یقیناً بانو بیگم کے وسائل ایسے تھے کہ شجو کے کہنے پر اسے حوالات میں بھیجا جا سکتا تھا، اسی لیے وہ سر جھکا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ شجاعت نے ہاتھ اٹھا کر ایک ٹیکسی والے کو روکا، پھر محلے سے آنے والے شخص سے کہا تینوں ماموں گھر جا کر دادی اماں سے کہنا وہ پریشان نہ ہو، نہ میں نے کوئی جرم کیا تھا، نہ ہی پولیس والوں نے مجھے حراست میں رکھا ہے، مجھے چھوڑ دیا گیا ہے اور میں ڈیوٹی پر گیا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر اپنی جیب سے 50 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اسے دیا، پھر کہا آپ کو آنے جانے میں زحمت ہوئی ہے، یہاں سے رکشہ لے کر چلے جائیں۔ یہ کہہ کر وہ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر بولا چلو ڈیفینس کی طرف جانا ہے۔ ٹیکسی آگے بڑھ کر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تب عبداللہ نے حقارت سے تھوک کر کہا سالا کتا، کوٹھی میں جا کر بیگم صاحبہ کے سامنے دم ہلائے گا۔ پھر اس نے تینوں ماموں سے کہا اس کی دادی اور دادا سے کہنا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا پنچارا۔ تینوں ماموں بیچارہ ان پڑھ تھا، کہنے لگا بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تم تو شجو کی گلی میں رہتے ہو، ان کے دن کیسے پھر گئے ہیں یہ تو تم نے دیکھا ہے۔ ہاں، اب تو ان کی جوان لڑکی بھی نوکری کرنے جاتی ہے، اور اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ جب جوان لڑکی ملازمت کرنے جاتی ہے تو ملازمت کے علاوہ اوور ٹائم بھی کرتی ہوگی۔ ملازمت میں تنخواہ ماہانہ ملتی ہے، اوور ٹائم میں تنخواہ سے زیادہ روز کی دہاڑی لگ جاتی ہے۔ تینوں ماموں نے کہا بیٹے تمہاری کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور کچھ سمجھ سے باہر ہیں، جتنی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اتنی ہی وہ تم اس کے دادا سے کہو گے تو وہ سمجھ جائیں گے، وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ شجاعت کوٹھی میں پہنچا تو ایک ملازم نے بتایا کہ بیگم صاحبہ بیڈ روم میں ہیں۔ وہ بیڈ روم کے دروازے پر پہنچا، دستک دی، پھر کہا میں ہوں شجاعت، آ جاؤ۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ وہ بستر پر نیم دراز تھی، اپنے پاؤں پھیلا کر بولی میرے دائیں پاؤں میں درد ہو رہا ہے، ذرا مساج کر دو۔ وہ حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ بانو بیگم نے پوچھا وہ تمہیں تھانے کیوں لے گئے تھے؟ میرا رہن سہن دیکھ کر انہیں یہ شبہ ہو گیا تھا کہ میں وارداتیں کرتا ہوں۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا ایسی چھوٹی جگہ رہو گے
और अचानक रईस आने लगोगे तो सब ही बातें बनाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे बहुत कुछ देती हैं, फिर भी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि शहर में किसी अच्छी जगह किराए का मकान लेकर रह सकूँ। वो इसे देखते हुए सोचने लगी, फिर बोली, मैंने सोचा था तुम्हें भी आर्जी तौर पर मुलाजिम रखूँगी, फिर यहाँ से रुखसत करके अपनी फैक्ट्री में किसी काम से लगवा दूँगी। वो सर झुकाकर बोला, आज अब्दुल्ला थाने के बाहर मिला था। वो बोली, कौन अब्दुल्ला? वही जो मुझसे पहले यहाँ था और मेरे आने पर इसे निकाल कर फैक्ट्री में किसी काम से लगा दिया था। वो इतनी बुलंदी से गिरकर मेरा दुश्मन बन गया है। शायद इसने ही पुलिस वालों को मेरे खिलाफ उल्टी सीधी खबरें दी थीं। मैं सोचता हूँ इसने हसद और रकाबत से ऐसा किया है। ऐसे छोटे लोग बड़ों पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं रहते, जबकि हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। अगर मैं सिर्फ दौलतमंद होती तो थाने वाले यहाँ पहुंचकर मुझसे कोई बड़ी रकम वसूल करने की कोशिश करते, लेकिन इन्हें जब मालूम हुआ कि मैं औरतों के हुकूक की एक तंजीम की चेयरपर्सन हूँ और तुम हमारे मुलाजिम हो, तो उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। हमारी एसोसिएशन में माहिर वकील ख़वातीन भी हैं जो मर्दों के ख़िलाफ़, खुसूसन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कई मुकदमात जीत चुके हैं। हमारे ज़राए बहुत वसी हैं। थाने वालों ने मेरा नाम सुनते ही मुझसे फ़ोन पर बात करने के बाद तुम्हें रिहा कर दिया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि छोटे इलाकों में कीचड़ और गंदगी की तरह मेरा नाम भी तुम्हारे नाम के साथ फैलता चला जाए। आप हुक्म करें, मुझे क्या करना चाहिए? वो इसे लगावट से देखते हुए बोली, मैंने तय किया था कि मुझे किसी को अपने पैरों की जंजीर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जब से तुम आए हो मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे अंदर कुछ तब्दीलियाँ सी हो रही हैं। मैं सोचती हूँ कि तुम मुझसे दगा नहीं करोगे, इसलिए कि हमेशा मेरे मोहताज बनकर रहोगे। अगर कभी किसी दूसरी औरत को नज़र उठाकर भी देखोगे तो मैं तुम्हें ऐसी पस्ती में पहुँचा दूँगी कि कोई तुम्हें वहाँ से नहीं उठा सकेगा। आप तो मेरे खिलाफ़ सोच रही हैं। मैं अपना दिल चीर कर नहीं दिखा सकता कि किस तरह आपका वफादार रहूँगा और आपके सिवा किसी को देखना भी गवारा नहीं करूँगा। मैं ज़बान पर एतमाद नहीं करती, लेकिन हालात पर एतमाद करती हूँ और जानती हूँ कि तुम्हारे हालात ऐसे ही रहे और तुम मेरे मोहताज रहे तो फिर वही करोगे जो मैं चाहती हूँ। आप आजमा के देख लें, मैं वही करूँगा जो आप चाहती हैं। पसमानदा इलाके से निकलो और गुलशन वगैरह के इलाके में कोई अच्छा सा मकान या बड़ा सा फ्लैट किराए पर लो। मैं ऐसा कोई फ्लैट या मकान देख तो लूँगा, लेकिन वहाँ का किराया मेरी औकात से बाहर होगा। जब तुम मेरे वफादार होगे तो तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वहाँ मकान का या फ्लैट का किराया 10,000 हो या 20,000 वो मैं अदा करूँगी, मगर तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ मुंतकिल हो जाओ। वो खुश होकर बोला, अब मेरी ज़िंदगी तो क्या, मेरी पूरी दुनिया बदल रही है। मैं यहाँ से छुट्टी मिलते ही कोई अच्छा सा मकान या बड़ा सा फ्लैट तलाश करूँगा, मगर एक बात याद रखना, अपने घर के किसी भी फर्द से मेरा जिक्र ना करना और न ही कभी इनसे मिलाने की कोशिश करना। मैं ज़्यादा मेल जोल पसंद नहीं करती। एक बेहिस और बेगैरत के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान होता है। जब वो अपनों को साथ लेकर चलने के काबिल नहीं रहता तो सबको पीछे छोड़कर किसी शीश महल को अपनी मंजिल समझकर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि बाहर से पत्थर बरसेंगे तो शीश महल सलामत नहीं रहेगा और वो कांच के टुकड़ों पर पड़ा रह जाएगा। तीनों मामू अपनी बीवी के साथ शुजात के घर पहुँचा तो वहाँ दादी अपने पोते की खैरियत मालूम करने के लिए बेचैन थीं। इन्हें देखते ही इनसे पूछा, क्या हुआ, मेरा बच्चा कहाँ है? तीनों मामू ने कहा, कोई घबराने और फिक्र करने की बात नहीं है। अरे वो तो बिल्कुल शहजादा है, पुलिस वालों ने इसे कुर्सी पर बिठाकर रखा था, फिर बड़ी इज्जत से छोड़ दिया और वो टैक्सी में बैठकर अपनी ड्यूटी पर गया है। वो बोलता हुआ चरपाई के पास दादा अब्बू के करीब आया, फिर वहाँ बैठकर बोला, भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। दुनिया वाले कुछ कहते हैं, पुलिस वाले कुछ समझते हैं और अपना शज्जू कुछ और नज़र आता है। उन्होंने कहा, तीनू तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम्हारा जहन उलझा हुआ है।
हमारे पोते को सही तौर पर समझ नहीं पा रहे हो। शायद तुम इस बात पर हैरान हो कि पुलिस वालों ने इसे पकड़कर आसानी से छोड़ भी दिया है। दीनू मामू ने कहा, वो तो इन्हें छोड़ना ही था। सज्जू बहुत ऊंची जगह काम करता है, लेकिन वो बेख्याली में ऐसी बात कह गया जैसे वो किसी औरत की मुलाजमत करता है। बाद में इसने बात बनाई, लेकिन जब बाहर आया तो वहाँ इसके लफंगे साथियों में से एक खड़ा हुआ था जिससे इसकी दुश्मनी चल रही है। इसने बताया कि वो किसी बहुत दौलतमंद बेगम साहिबा का मुलाजिम है। ये बताने वाले का नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला सज्जू से पहले वहाँ काम करता था, लेकिन इस बेगम साहिबा ने अब्दुल्ला को निकाल कर सज्जू को मुलाजमत पर रख लिया है। इसीलिए सज्जू और अब्दुल्ला की दुश्मनी चल रही है। बाद में मैंने इसे कहा कि खुलकर बताओ कि दुश्मनी क्यों चल रही है, तो इसने बताया। दादी अम्मा ने कहा, आग लगे ऐसे लोगों पर जो मेरे सज्जू को तरक्की करते देखकर दुश्मनी पर उतर आए हैं। दादा ने कहा, महरू तुम ज़रा खामोश रहो, मुझे बातें करने दो। फिर दीनू मामू से पूछा, किस औरत के घर में मुलाजमत करता है? अब मैं क्या बताऊं? वो अब्दुल्ला कह रहा था कि औरत बहुत जवान है, दौलतमंद है और तन्हा रहती है। और मैं क्या बताऊं? देखो दीनू, मैं तुम्हारा भी बुज़ुर्ग हूँ, मुझसे कुछ ना छुपाओ, साफ साफ बोलो, बात क्या है? क्या बात करूँ? लड़की किसी से छुप कर मिले तो इसे दोस्त कहते हैं, औरत दुल्हन बनकर मिले तो इसे शौहर कहते हैं। कोई नौजवान दौलतमंद बेवज छुप कर कोठी में मुलाजमत दे तो इसे क्या कहना चाहिए? बड़े लोग तो दोस्तों को रखते हैं, लेकिन सज्जू तो मर्द है, इसे तो गर्लफ्रेंड नहीं कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा ये तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, आप तो पढ़े लिखे हैं। दादी अम्मा ने नाराज़गी से कहा, दीनू ये तुम क्या अनाप शनाप बक रहे हो? वो बोला, मेरे मुंह से ये बकवास लग रही होगी, मगर ये बात कौन नहीं जानता। इधर जो 3 गली बाद रफ़ीक भाई रहते हैं, इनके 3 बेटे हैं। इनका एक बेटा घर में क्यों नहीं रहता और दूसरी जगह एक औरत के साथ क्यों रहता है, ये तो सभी जानते हैं। इस औरत के शहर में 6 मकान हैं। इन मकानों से इस बेवा औरत को माहाना 18,000 रुपये मिलते हैं। फिर इसकी एक दुकान भी है। रफ़ीक का बेटा इसकी नौकरी करता है, वहीं रहता है और महीने में 2,000 रुपये खर्च भेजता है।